الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنت هم الفائزون۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے، یہ سوچے کہ وہ آئندہ آنے والی کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ ہمیں ہر شخص آئندہ کل کی فکر کرتا ہے۔ صرف احمق اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو آج ہی سب کچھ کر لیتے ہیں، آئندہ کل کے لیے کچھ نہ سوچیں۔ تبھی قرآن مجید نے ہمیں اسراف سے منع کیا، پیسہ اڑانے سے منع کیا۔ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں گے، پیسہ اڑائیں گے تو کل جب آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ تو کل کو اسلام نے بھی فوکس کیا ہے کہ آج قربانی دے کر اپنا کل بچائیں۔ لیکن کل کے مفہوم میں بڑا فرق ہے کہ کل کا مطلب کیا ہے۔ ایک کل وہ ہے جو آج فرائیڈے ہے تو کل سیٹرڈے ہے، پرسوں سنڈے ہے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، پھر فرائیڈے، یہ والا کل ہے ایک۔ اس کل کی تو ہم فکر کرتے ہیں اور شریعت نے بھی حکم دیا کسی حد تک اس کی فکر بھی کرو، تبھی تو اسراف سے منع کیا نا، اڑاؤ مت پیسہ، ورنہ آج تھرسڈے ہے تو کل سیٹرڈے کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، سنڈے کو چھٹی کے دن بھی بھیک مانگو گے۔ بھکاری ہیں جو سنڈے کو بھی چھٹی نہیں کرتے۔ تمہارا سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے سب برباد ہو جائے گا۔ اس کل کی بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس کی فکر کرو، لیکن اعتدال کے ساتھ، بیلنس۔ آج ہم اس کل کی اتنی فکر کر رہے ہیں، یہ جو سنڈے منڈے والا کل ہے، یعنی یہ کل تو وہ ہے نا جو قبر کے بعد شروع ہوگا، موت کے بعد شروع ہوگا، وہ والا کل تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اس بارے میں۔ سنڈے منڈے والے کل کی بات کر رہا ہوں۔ سردیاں ہیں، سنڈے منڈے جب بولو دیسی انڈے یاد آتے ہیں، کیا کریں۔ خیر، تو یہ جو سنڈے منڈے والا کل ہے، اس کی کتنی فکر کرنی چاہیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ سنڈے منڈے والے کل کی اتنی فکر کرو جتنی دیر سنڈے منڈے میں رہنا ہے۔ آپ بتاؤ، آج فرائیڈے آدھا گزر گیا، آدھا رہ گیا، تو کل سیٹرڈے بھی 24 گھنٹے سے زیادہ کا ہوگا؟ بولو۔ پھر سنڈے کتنے 24 گھنٹے سے زیادہ کا ہوگا؟ تو یہ سب 24 گھنٹے ملا کے ایک سال بنتا ہے، ایک سال کے 2-4 سال، پھر 10 سال، 15، 20، 30 سال، بس ختم۔ پھر قصہ کیا ہے؟ بولیں، آپ لوگ تو چپ بیٹھے ہوئے ہیں، ختم، فنش، بڑا فارغ۔ کوئی لمبی چوڑی زندگی ہے نہیں، بہت ہی، یوں سمجھو کہ یہ بہت مختصر زندگی ہے، بہت ہی زیادہ۔ عید دیکھ لو، آئی تھی، پھر عید، پھر عید، پھر عید، پھر عید، اتنی جلدی جلدی رمضان آتا ہے، اتنی جلدی جلدی عیدیں آتی ہیں۔ اب ہمارے جتنے ریلیٹیو تھے جہاں پہلے رہا کرتے تھے، کبھی فون کر کے پوچھو وہ چاچا جو بزرگ تھے وہ کہاں ہیں، جی انتقال ہو گیا۔
یار وہ ہمارے پڑوس میں ایک چاچا رہا کرتے تھے، کہاں ہیں؟ انتقال ہو گیا. ابے یار وہ جو غفار صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا جن کا، وہ ایک بڑے غصے والے چاچا تھے، مسجد میں آتے تھے، انتقال ہو گیا. ہم جب ٹین ایجرز میں ہمارا جب شمار ہوتا تھا تو اس وقت کے جتنے ہماری عمر کے تھے اب تک میرا خیال ہے ایک بھی، اب ڈر گئے نا، جملہ مکمل نہیں کر رہے، ان میں سے اب تک ایک بھی مارکیٹ میں موجود نہیں، سارے نکل لیے. کچھ لوگ تو اس سلسلے میں دنیا سے چلے گئے کہ وہ جان بنانے کی فکر کی بھی تھی انہوں نے. کچھ لوگ جم میں بھی نکل جاتے ہیں. جم میں انسان مرنے کے لیے جاتا ہے، زندہ رہنے کے لیے جاتا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے. کتنے لوگوں کے جنازے جم سے اٹھے ہیں. ہمارے ایک دوست تھا، جم جاتا تھا، ایک دن بے ہوش ہو کے گرا، بڑی مشکل سے زندگی بچی اس کی. کہہ رہے پتہ نہیں چکر آ گئے تھے، کوئی اسٹیرائڈ نہیں لے رہا تھا، کوئی الگ سے کوئی نہیں، نارمل، لیکن چکر آ گئے بھائی، شوگر لو ہو گئی، بچ گیا، اللہ نے زندگی دی، بچا لیا. وہ اسباب جو زندہ رکھنے کے اسباب ہیں وہی موت کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں. اتنی خطرناک چیز ہے موت. جو زندہ رہنے کے اسباب ہیں نا، جس کو انسان سمجھتا ہے یہ کر کے میں زندہ رہوں گا، میں اس لیے یہ کر رہا ہوں تاکہ زندہ رہوں، وہی اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دنیا کی زندگی کو متاع الغرور، دھوکے کا گھر، بار بار ہے نا قرآن میں، وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ لَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. یہ دھوکے کا مطلب کیا ہے؟ کون سا دھوکہ دے رہی ہے بھائی یہ زندگی ہمیں؟ دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ دکھاؤ کچھ، حقیقت کچھ اور ہو، جیسے میڈیا آج کل کر رہا ہے. پروپیگنڈے کی دنیا ہے نا میڈیا پہ، جھوٹ پلوت جب. ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اس پہ کلپ بھی بنا دینا لازمی. آپ سے کہتا ہوں پھر آپ بھول جاتے ہو، میرا خیال ہے یہ آپ کے ذمے ہے. دیکھو جب ہم میڈیا پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، کوئی ٹاپک دیکھتے ہیں، تو یوٹیوب کا کوئی سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ پھر وہ وہی چیزیں ہمیں دکھاتا رہے گا. مثال کے طور پر ہم کسی کے فیور میں کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسی کے فیور میں ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی. کسی کے مخالفت میں کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو مخالفت میں ہی ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی. اب جن کو پاکستان سے نفرت ہے نا، آج کل بہت سے لوگ ہیں جن کو پاکستان سے ہی نفرت ہو گئی ہے، وہ منہ سے نکالتے نہیں ہیں وہ نفرت، لیکن ان کے دلوں میں بغض بھر گیا ہے ملک کا، کنٹری کا. جیسے کچھ لوگوں کے دلوں میں اسلام سے نفرت ہے، لیکن وہ مولویوں پہ اپنی ٹھڑک نکال دیتے ہیں ساری، اسلام کو نہیں برا بھلا کہتے. ان کو پتہ ہے اسلام کو برا بھلا کہا تو لوگ مانیں گے نہیں، لوگ فوراً کہہ دیں گے یار یہ تو اسلام دشمن ہے. تو وہ ہر وقت علماء ایسے، علماء ویسے، مولوی ایسے، مولوی ویسے. ابے بھائی دین کا علم تو ہے ہی علماء کے پاس، انہی کی تم نے 2 ٹکے کی حیثیت نہیں چھوڑی تو کیا ڈاکٹروں سے سیکھے گا قرآن و سنت کا علم؟ تو بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ نفرت ان کو اسلام سے ہوتی ہے، لیکن ٹھڑک کہاں سے نکالتے ہیں وہ؟ ابھی ایک ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی نقل اتار رہا ہے روتے ہوئے کہ دیکھو یہ کیسے کیسے لوگ ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے اور روتے کیسے ہیں. کس قدر بد اخلاقی ہے کسی کی ایکٹنگ کرنا، وہ رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں، اور ان کی نقل اتاری جا رہی ہے بدتمیزی کے ساتھ، اور لیبل یہ لگایا جا رہا ہے خود تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور دیکھو ناٹک کرتے ہیں، روتے ہیں لوگوں کے سامنے. ویسے یہ بڑے بااخلاق بنے پھرتے ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا کیا، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ حضرت عثمان کے 400 اونٹ تھے بھائی تجارت کے، اس وقت تو بڑی گاڑی اونٹ ہی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کروڑ پتی تھے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تھے، جب نکاح کرتے 3 دن لنگر چلتا ولیمے کا، 3 دن کنٹینیوسلی دیگیں پک رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں. اور دیکھو میں دال چاول نہیں پکتے تھے، دمبے اور اونٹ اور بکرے یہ پکتے تھے. تو ایسی نقل اتاری ہے، دیکھو یہ ناٹک کر رہے ہیں، ناٹک کر رہے ہیں. آپ کسی کے دلوں کے حالات جانتے ہو؟ تو بات کو سمیٹوں تاکہ میں اپنے ٹاپک سے نہ ہٹوں. میں تو
تو آج کل یہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, ایک دوسرے کے خلاف ہوٹنگ, یہ ہمارے سیاسی لیڈروں نے یہ چیزوں کی بنیادیں ڈالی ہیں, بدتمیزی والا ماحول بنایا ہے. تو اب وہ ٹرینڈ الحمدللہ, یہ طنزیہ الحمدللہ ہے, وہ چل پڑا ہے. کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا. آپ کا ذرا سا کسی سے اختلاف ہو تو آپ نے اس کو وہ گالیاں دینی ہیں کہ اپنے خاندان کا بتانا ہے کہ میں کس خاندان سے بلانگ کرتا ہوں. تمیز ممیز مارکیٹ سے شارٹ. تو جب اسلام کے خلاف دشمنی ہوتی ہے تو مولویوں پہ, اسی طرح جب پاکستان سے دشمنی نکالی جاتی ہے نا تو بھی اس کا ایک طریقہ ہے. وہ پاکستان کو نہیں کہیں گے, ایک خاص طریقہ ہے, وہ میں بھی اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر اس پہ لوگ ایک تماشا کھڑا کر دیں گے. لیکن اس کا جو رزلٹ نکل رہا ہوتا ہے وہ رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ ملک کا بیڑا غرق ہوگا, ملک کا بیڑا غرق ہوگا, دشمن خوش ہوگا آپ سے. تو اب جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ جا رہی ہوتی ہیں تو پھر سارے وہی صحافی آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں جو آپ کے دماغ میں گوبر بھرنا شروع کریں گے, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط. اور تحقیقات آج کل ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں. کون جا کے تحقیق کرتا ہے کہ یہ تحقیق صحیح بھی کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے؟ اتنی فیک تصویریں, اتنی فیک اسٹیٹمنٹ, اتنا فیک سب کچھ مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ اینٹی اسٹیٹ چیزیں دیکھو گے تو وہی صحافی آئیں گے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں اور وہ آپ کے دماغوں میں گوبر بھر رہے ہیں. اتنی نیگیٹیوٹی, اتنی منفیت کہ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے تم برین ہیمریج سے کہیں مر نہ جاؤ بھائی, کچھ مثبت بھی سوچ لو, تھوڑا سا پازیٹیو سوچ لو. اور اگر آپ ملک کے فیور والی ویڈیوز دیکھنا شروع کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہی ویڈیوز آئیں گی آپ کے سامنے. یوٹیوب دیکھتا ہے کہ یہ چاہتا کیا ہے, کیا دیکھنا چاہتا ہے یہ, اس لیے آپ کی ہسٹری سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ دشمن ہو یا ملک سے محبت کرتے ہو. آج کل کوئی فرشتوں کے لیے بہت آسان ہو گیا معاملہ. پہلے فرشتے لکھ رہے ہو, اب بھی لکھتے ہیں, لیکن فرشتے آپ صرف آپ کے یوٹیوب ہی دیکھ لیں نا پیج کھول کے تو اندازہ ہو جائے گا بھائی یہ کس طرف کو جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. یہ میں سوال جواب کے سیشن میں بھی بتاؤں گا, الگ سے اس کو ایک کلپ بنانا ہے کیونکہ لوگوں کا نا مائنڈ سے کھیل رہا ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا, دماغوں سے کھیل رہا ہے, دماغوں پہ جادو ہو رہا ہے, دماغوں کو کیپچر کیا جا رہا ہے اور ہم اس دلدل میں بہتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ جب کوئی ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں جو فیور میں ہے تو فیور والی ویڈیوز, تو روز آنا جب آپ وہی دیکھتے رہو گے تو آپ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ ہے بھائی, فیور والی ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ایک وقت آئے گا آپ عشق میں پاگل ہو گئے, یوٹیوب آپ کو کر دے گا. اور جب مخالفت والی ویڈیوز دیکھتے رہو گے وہی صحافی آئیں گے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں, بولتے بولتے آپ اتنے اینٹی ہو جاؤ گے, آپ کہو گے اس ملک میں سب گندے ہیں, یہ مولوی بھی 2 نمبر, فوجی بھی 2 نمبر, اور تمام سیاسی تنظیمیں 2 نمبر. پھر کوئی آپ سے پوچھے کون سا ملک میں جس میں سب 1 نمبر ہیں؟ کوئی ایسا ملک ہے دنیا میں جہاں سارے بالکل دودھ کے دھلے ہوئے؟ ابے ہم نے کیا کرنا ہے 2 نمبر 1 نمبر سے, ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے کہ جس چیز میں ملک کا فائدہ ہے. دیکھو ہر عورت کا میاں 1 نمبر ہوتا ہے, بولو نا. اب ایک عورت کے میاں میں کوئی خرابی ہے, آپ جا کے اس کی بیوی کے سامنے بتا رہے ہو تمہارا میاں ایسا, تو وہ کہے گی بھائی میں اس کو چھوڑ کے جاؤں گی کہاں, جیسا بھی ہے کمپرومائز کرنا ہے, گزارا کرنا ہے, میں نے کیا خیال ہے, جوڑ کی بات کرو, اسے طلاق لے لوں تو کوئی ایسا پھر دکھا دے جو اس سے اچھا ہو. جب میاں بیوی میں جوڑ کو اچھا سمجھا گیا ہے, چاہے دونوں ایک دوسرے چاہے برے ہی ہوں, تو ملک میں توڑ کو کہاں سے شریعت اچھا سمجھے گی بھائی؟ یعنی اتنا مخالفت میں آگے چلے جانا کہ اس کے سائیڈ افیکٹ نکلنا شروع ہو جائیں کہ لوگ اپنے ہی ملک کو کھانا شروع کر دیں, اس کا تو بھائی بڑا خطرناک نتیجہ نکلے گا. تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے اسٹیٹ کے خلاف بولنا. جتنے لوگ بول رہے ہیں کیا کر لیا اسٹیٹ نے ان کا؟ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ حکومت کے خلاف بولو, بہادری دکھاؤ. میں نے کہا تم بول رہے ہو نا, تمہیں حکومت نے پکڑا, مارا, پیٹا, بہادری ثابت ہو گئی نا تمہاری. بہادری تو جب ہوتے جب 2-3 چترال لگتے, اور جن کو لگے ہیں وہ ایسا چپ ہوئے ہیں تو یہ فری پھوکٹ کی بہادری کہ کوئی نمبر نہیں ہوتے اس کے. لوگ حکومت کے خلاف بھی بولتے ہیں, فوج کے خلاف بھی بولتے ہیں, سب کا میڈیا آزاد ہے, اتنا بول رہے ہیں. اور باہر جا کے تو ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے, بولتے رہو ملک کے خلاف, وہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو میں اور آپ اسی ملک کے باسی ہیں بھائی, ہم نے یہیں رہنا ہے.
یہاں کروڑوں لوگ ہیں, ہم نے ان کی فکر کرنی ہے, تو اتنا زیادہ آگے مت جاؤ مخالفت میں یا محبت میں, نہ عشق میں آگے جانے کی ضرورت, نہ کسی کی مخالفت میں. سارے سیاسی لیڈر انسان ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, بس بہت نیک کوئی بھی نہیں ہے ان میں, نہ بہت برا ہے. بیلنس رکھو, جیسے پہلے چل رہا تھا بیلنس ہی چل رہے تھے نا پہلے بھائی, چند سال پہلے تک تو بڑی تمیز سے چل رہے تھے. کوئی فوج کو برا کہتا تھا, کوئی فلانے کو برا کہتا تھا, کوئی فلانے کو برا کہتا تھا, ایک حد تک کچھ تعریف کرتا تھا, کچھ برائی کرتا تھا, کچھ. اب تو بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے کوئی ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں. اس لیے میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں تم لوگ یوٹیوب پہ کامیڈی والی چیزیں دیکھا کرو بس, تاکہ تھوڑے دنوں کے لیے نا اس جال سے نکلو, ورنہ مر جاؤ گے. آپ کہو مفتی صاحب اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے پاس ہر طرح کا طبقہ ہے مارکیٹ میں, ہر طرح کا سیاسی بھی مذہبی بھی. جب دیکھتا ہوں نا ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ اگل رہے ہیں, ایسے اگریسو, ایسے پاگل ہوئے ہوئے ہیں, او ہو, تو میں ان سے پھر کہتا ہوں یار کچھ دنوں کے لیے آپ بند کر دو میڈیا, ورنہ پاگل کر دے گا یہ یوٹیوب آپ کو, فیس بک آپ کو باولا بنا دے گا, کوئی خیر نہیں پھوٹے گی اس سے. اور دیکھنا ہے تو جائز کامیڈی دیکھ لیا کرو, تھوڑے سے ہنس لیا کرو, جائز کامیڈی وہ دیکھ لیا کرو, بس تھوڑا سا ہنس کھیل لیا کرو کچھ دن کے لیے. بالکل پھر یوٹیوب آپ کو کیا کرے گا, وہ کامیڈی والی ویڈیوز بھیجنا شروع کرے گا. دماغی بہت سی بیماریوں کا علاج دواؤں میں نہیں ہوتا. جب مائنڈ چینج ہو جائے گا نا 6 مہینے کے لیے بھول بھلائیاں, کون کیا تھا, کون سیاسی لیڈر, کیا اسٹیبلشمنٹ, کیا پاکستان, کیا افغانستان, کیا جاپان, کیا اسرائیل, سب دماغ سے پھر نیوٹرل ہو جاؤ گے. اس کے بعد پھر دونوں چیزیں دیکھا کرو, مخالفت والی بھی اور حمایت والے بھی. یوٹیوب کنفیوز ہو گئے یہ جا کدھر کو رہا ہے, ایک چیز دیکھتے رہو گے وہی آتی رہے گی, پاگل ہو جاؤ گے. ہو گئے ہیں بہت سے لوگ پاگل, اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریورس ہوں گے کبھی بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, پریکٹیکلی کوئی ہم, تو اس میں پڑھنا ویسے بھی اپنی ٹائم ویسٹنگ ہے. دنیا میں بہت کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے, بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس میں, میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. ہمارے ایک دوست تھے, بالکل ینگ تھے, بڑی فکر امت مسلمہ کی نا, میں ان سے بڑا انسپائر ہوتا تھا. یہ بات ہے تقریباً 98-99 کی. ایک تو اردو بہت اچھی تھی ان کی, بڑی ایک بہترین پرسنالٹی, قد کاٹ, خوبصورت. میری ان سے دوستی ہو گئی, وہ بڑی زبردست کہ امت مسلمہ کی فکر, بہت زبردست فکر. میں کہتا یار بندہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھو اس کو فلسطین کی بھی ان کو فکر ہے, پاکستان کی بھی فکر ہے, سعودی عرب کی بھی فکر ہے, امت مسلمہ کے لیے کڑ رہا ہے یہ آدمی بہت زیادہ. ان میں جب کڑن دیکھی تو میں نے بڑے علماء سے ان کی ملاقاتیں کروائیں. بڑے علماء سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں تو وہ عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں لے کر آ رہے. بھائی وہ کس طرح کی چیزیں لے کر آ رہے ہیں, وہ آپ کو ایک 50-50 کا میں وہ بتا دیتا ہوں. بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے, اس میں یہ تھا کہ کچھ وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کراچی کے مسائل پہ بات چیت کر رہے ہیں کہ کراچی کی جو ہوا ہے وہ خراب ہے, اس میں نمی بہت ہوتی ہے. تو ایک وزیر نے کہا اگر ہم پلاننگ کر کے بحیرہ عرب کو تھوڑا سا ایسٹ کی جانب لے جائیں, کیا خیال ہے بھائی, یا ساؤتھ کی طرف تھوڑا اور موو کر دیں بحیرہ عرب, اور یہ جو ہمارا تھر کا ریگستان ہے اس کو ہم نارتھ کی جانب لے آئیں, تو یہ جو انوائرمنٹ کے مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے. مجھے لگا کہ آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی بحیرہ عرب کسی کے باپ میں طاقت ہے, بحیرہ عرب کو ہلائے گا بیٹھ کے وہاں سے؟ بھائی تو وہ بات کر جو کر سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم بحیرہ عرب کو یہاں سے کیا کریں گے. تو بعض سیاسی لیڈر بڑے بڑے یعنی خواب دکھا رہے ہوتے ہیں نا. اب جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا ویژن کتنا عظیم ویژن ہے یار, کتنا عظیم ویژن ہے, بحیرہ عرب کو ہی سمندروں کے رخ موڑ رہے ہیں بھائی, یہ بڑا عظیم. لیکن عقلمند کیا کہے گا, وہ احمقوں کی جنت ہے بھائی. وہ بات کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتی ہے, جو پاسبل ہے عملی طور پر. بڑی بڑی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. وہ 50-50 نا بڑا ریکارڈ لگایا کرتا تھا حکمرانوں کا کہ یہ بیٹھ کے ایسی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے بہت کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہیں, اور عوام بیوقوف بن رہی ہوتی ہے. عوام کہتی ہے یار دیکھو کتنی زبردست پلاننگ. وہ پلاننگ کیا ہو رہی ہے, بحیرہ عرب کو یہاں سے اٹھا کے یہ انکل کی صحیح سمجھ میں آئی, بحیرہ عرب کو یہاں سے اٹھا کے سائڈ پہ لے جاؤ.
لیکن بیوقوف لوگ انہی باتوں سے کو انجوائے کرتے ہیں کہ نا یار ویژن بڑا ہے, بندے کا ویژن کیا ہے, بہت بڑا ویژن ہے. تو وہ صاحب کو جب میں نے بڑے علماء سے ملائے اور جو پلاننگ دی نا, نیپال سے یہاں سے ایک شاہراہ گزاریں گے, پھر جاپان سے ہوتے ہوئے, میں نے کہا بس کر بھائی خدا کے لیے. اس دن سے میں نے کہا بھائی یہ بندہ مجھے بھی مروائے گا, خود بھی مرے گا. تو بہت سے لوگوں کے دل میں فکر بہت ہوتی ہے, لیکن وہ کوئی گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہوا پیکیج ان کے پاس نہیں ہوتا. تو ایسی باتیں تو کرتے رہو, بیٹھ کے پھینکتے رہو لمبی لمبی. وہی ہے نا وہ جو لال رومال والوں نے انڈا موڑ کے ہوٹل پہ بیٹھ کے, انڈا موڑ تھا پتہ نہیں کون سا ہوٹل تھا, جہاں بیٹھ کے وہ انہوں نے بنایا, کروڑوں کے 1.5 کروڑ سے کاروبار, 2 کروڑ سے کاروبار شروع کرتے ہیں, 3 کروڑ سے. پراٹھے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس. پراٹھے والا آیا, وہ کہہ رہے یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ, وہ کہہ رہے جب کاروبار کرنا ہے تو 50 لاکھ نہیں پھر 1 کروڑ سے کرو. دوسرا کہتے ہیں کرنا ہی 1 کروڑ نہیں پھر 2 کروڑ سے کرو. جب پیسے لینے کے لیے آئے تو چائے کے پیسے بھی نہیں ہیں, پراٹھے کے پیسے بھی نہیں ہیں. یہ موٹیویشنل اسپیکر یہی احمقوں کی جنت میں ہی رکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو بتا رہے ہوں گے وہ دیکھا وہ اس نے اتنی اسٹرگل کی, ٹھیلا لگاتا تھا چھولے کا, آج اس کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. بٹ چھولے کے ٹھیلے سے کوئی بلڈنگ نہیں بناتا. اگر کوئی بیچارے کا 1 کی لک لگ گئی ہو تو وہ اللہ کی مرضی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تو حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتے ہیں, تو اللہ تو پھر کسی کو چھولے کی ٹھیلی سے بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں. وہ لک ہو گئی اس کی. اب یہ تھوڑی کہ جو بھی چھولے کے ٹھیلا لگائے گا اور اسٹرگل کرے گا رہے گا تو وہ چھولا ہی نا, وہ سونے کے والے تھوڑی بن جائیں گے. کچھ لوگ میں نے بھی دیکھے کباڑ کا کام کرتے کرتے کروڑ پتی بن گئے, لیکن وہ اکیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ پورا خاندان آ گیا اس میں, اور انہوں نے بے تحاشا محنت کی, پھر قدرت نے بھی ساتھ دیا ان کا. تو ان لوگوں کو سننے سے دماغ کیا ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے. اس لیے دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں. چھولے کی ٹھیری سے کروڑوں روپے کما لیے ٹھیک ہے, نہیں کمائے تب ہے کون سا یہاں رہنا ہے, کل پتلی گلی سے نکل جانا ہے یہاں سے. یہ اصل زندگی بھائی. اتنا زیادہ زندگی کو لفٹ نہیں کراؤ, اتنا زیادہ لفٹ نہیں کراؤ. تو میں کہہ رہا تھا جو چیز آپ دیکھو گے نا وہی آتی رہے گی, وہی آتی رہے گی. آپ کا دماغ, آپ ڈاکٹروں کے خلاف سننا شروع کر دو گے تو ہر دوسرا کلپ ڈاکٹروں کے خلاف آئے گا. ڈاکٹر بیوقوف بنا رہے ہیں, بہت سے حکیم آ جائیں گے, یہ دیکھو ڈاکٹر یہ کر رہے ہیں, ڈاکٹر وہ کر رہے ہیں. آپ پاگل ہو جاؤ گے یار, یار ڈاکٹرز اسرائیل کو چھوڑو, پہلے ڈاکٹروں سے نمٹو. بولو کہ اسرائیل چھوڑو یار, ڈاکٹروں سے نمٹو پہلے, ڈاکٹروں سے. یہ بڑے زہریلے ہیں. اور اگر آپ ڈاکٹروں کے فیور میں سننا شروع کرو گے تو آپ کو لگے گا یار یہ مولویوں سے جان چھڑاؤ, اصل تو کون ہے, اصل تو ہیں ہی ڈاکٹر. یوٹیوب وہ یہی کرتا ہے, وہ آپ کے مرضی کی چیزیں بھیجتا ہے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہو. آپ برائی دیکھو گے آپ کو ایسا لگے گا ساری دنیا میں برائی ہی برائی. ایک صاحب نے مجھے کہا یار جو کلپ دیکھو سب ڈانس ہی کر رہے ہیں, ناچ ہی رہے ہیں, پوری دنیا ناچ رہی ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. میں نے کہا ناچنے والے کلپ دیکھو گے تو وہ سمجھ جائے گا یوٹیوب کے یہ کوئی میراثیوں سے اس کا کوئی کیا ہے, اس کے کوئی ملتا ہے, تو وہ ناچنے والی ویڈیوز بھیجتا رہے گا. آپ علماء صلحاء کو, سنجیدہ لوگوں کو دیکھو گے تو وہی چیز آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو لگے گا سارے پڑھائی میں ہی لگے ہوئے ہیں. تو یہ میڈیا کی اس نفسیات کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. میں اپنے طلباء کو جب درس قرآن کی ٹریننگ دیا کرتا تھا, درس قرآن کی ٹریننگ, ان کو جب طلباء مدارس سے نکل کے جاتے ہیں نا, ممبروں پہ بیٹھتے ہیں تو چند چیزوں کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے. گو کہ میں خود اس معیار پہ پورا نہیں اترتا, لیکن جب انسان دیکھو ڈاکٹر خود تو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو سگریٹ کا مشورہ نہیں دیں گے. تو جو میں ان کو درس کی ٹریننگ دیتا تھا, میں خود اس معیار پہ نہیں ہوں, بیان کی ٹریننگ دیتا تھا, لیکن جب آدمی تربیت دیتا تو وہ بالکل صحیح کر رہا ہوتا ہے, اس میں صحیح باتیں بتا رہا ہوتا ہے, جو ہو سکتا ہے خود بھی اس پہ بہت سی چیزوں پہ عمل نہ کر رہا ہو, لیکن بتاتا ٹھیک ہی آدمی. تو میں ان سے چند باتیں کہا کرتا تھا, یہ ہم سب کو کے لیے سیکھنے کی ہیں. میرے لیے تو سب سے پہلے مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے. آج میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے, جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے, طوفان بدتمیزی. مولویوں کی لڑائیاں دیکھو, مذہبی لوگوں کی لڑائیاں دیکھو, آپ کسی مولوی سے کوئی اختلاف کر کے دیکھو کسی بات پہ, چند پڑھے لکھے جو مچور ہیں ان کے علاوہ, کیا ایک دم زبانیں اور کیسے منہ سے یعنی کیا کچھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے.
لوگ کہتے ہیں یہ ہماری تربیت کریں گے, ان کے اپنا اسٹائل دیکھو بات کرنے کا, چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو آپریشن کے نام دے دیے جاتے ہیں, اتنا بڑھا لیا جاتا ہے, اتنا بڑھا لیا جاتا ہے. تو ہم طلبہ کو سکھایا کرتے تھے کہ جب بھی بیان کرو, درس قرآن دو, سب سے پہلی چیز یہ آپ لوگ بھی سیکھ لیں. آپ کیا مطلب کیسے سیکھیں گے؟ آپ نے کوئی درس دینا ہے, بیان دینا ہے, بھائی ڈیبیٹ تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر شخص کی ہوتی ہے بحث. یہ ہے بڑا مشکل, میں خود بھی اس پہ پورا نہیں اترتا, حقیقت یہی ہے, کیونکہ یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے. یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا آسان نہیں ہے, یہ پیغمبروں کی صفات ہیں. ورنہ انسان جب دیکھتا ہے نا سامنے والا ضد اور ہر دھرمی پہ آ کے بلا وجہ کی مخالفت کر رہا ہے, تو انسان اگریسو ہو جاتا ہے, غصہ ہو جاتا ہے, اور وہ تو صلواتیں سنانا شروع کر دیتا ہے. ایسے موقع پہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن حقیقت یہ فتح انہی کی ہوتی ہے جو ایسے موقع پہ صبر کر لیتے ہیں اور اپنی بات کو شائستہ لہجے میں پارسل کر دیتے ہیں. آپ پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, پیغمبروں کو کیا کیا طعنے دیے گئے ہیں, لیکن پیغمبروں نے جواب میں کتنی شائستہ تقریریں کی ہیں. ان کو جو قوموں کو جو جواب دیا ہے, ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه انا لنراك في ضلال مبين. پیغمبر سے لوگوں نے کہا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کھلی گمراہی میں, کھلے گمراہ ہو. کتنی بڑی گالی ہے یہ, کسی پیغمبر کو کہنا آپ کیا ہو؟ کھلے گمراہ ہو. معاذ اللہ, کتنا سخت جملہ. ہمیں کوئی کہہ دے تم پکے گمراہ ہو, بھائی ہم تو کانپنا شروع کر دیں گے غصے سے. میرا تو دل چاہے گا اس کا منہ توڑ دوں, میں اس کی بتیسی باہر نکال دوں, اس کو پٹخ دوں میں زمین پہ. تو نے مجھے یہ کیسے کہہ دیا؟ پیغمبر کیا کہتے تھے؟ یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم, مجھ میں گمراہی نہیں ہے, میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. میں خود تو کوئی بات نہیں کر رہا, مجھے تو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں. آپ بتاؤ اتنی بیہودہ بات کا رپلائی اتنے شائستہ طریقے سے ممکن ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے بھائی, ہم سے تو نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں آپ کھلے ہوئے گمراہ ہو, کہ یا قوم, اے میری قوم, لیس بی ضلالہ, نہیں غلط فہمی ہوئی ہے, میں گمراہی کی, میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے. ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی, میرے رب کا پیغام ہے میں تم تک پہنچا رہا ہوں. وانا لکم ناصح امین, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا برا نہیں چاہ رہا. میں نہیں چاہ رہا تم تباہ ہو جاؤ یا مجھے ریاست مل جائے, مجھے حکومت مل جائے. میرے پاس علم ہے, مجھے پتا ہے تم تباہ ہو جاؤ گے, میری بات مان لو تو تباہی سے بچ جاؤ گے. تو میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں, برباد کرنے کے لیے نہیں آیا تمہیں, اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری بربادی کر رہا ہوں. پھر جب اللہ نے ان قوموں پہ عذاب دیا تو کیا فرمایا پیغمبروں نے جاتے ہوئے؟ لَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. اے میری قوم, ہم نے تو تمہیں تمہاری بھلائی چاہی تھی, لیکن تم اپنی بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ نیگیٹو پروپیگنڈا. سمجھ رہے ہو جو آج بھی ہو رہا ہے؟ آپ کی بھلائی کی کوئی بات کرے تو آپ فوراً الزامات لگانا شروع کر دو اس کے اوپر. کوئی ملک بچانے کی بات کرے گا, فوراً الزامات, حکومت کے پٹھو, درباری لوگ, فلانے لوگ. ابے بھائی ملک گیا تو گئے تم, ختم. جبکہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی 1 روپیہ کہیں سے نہیں لے رہے, ان کے اپنے گھروں کے حالات بیچاروں کے ایسے خراب چل رہے ہیں, ان کے اپنی سیکیورٹی کے BCO مسائل کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ ملک میں پازیٹو بات کر کے دیکھیں, آپ منفی بات کریں, آپ کا چینل بھی بوسٹ کرے گا, آپ کے ویورز بھی بڑھ جائیں گے. کیچڑ اچھالیں, آپ لوگوں کی عزتیں اچھالیں, پگڑیاں اچھالیں, آپ دیکھو آپ کے لسنر روز بروز بڑھتے چلے جائیں گے. اور آپ اگر ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے حکومتیں کیسے تباہ و برباد ہوئی ہیں, کیسے حکومتوں یعنی ریاستوں کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف کن کن بیسس پہ پروپیگنڈے ہوئے, اور کیسے کیسے حکومتیں تباہ و برباد ہو گئیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہمارے ملک میں بھی ہونے جا رہا ہے. آپ لوگوں کو خیر خواہ بن کے بتائیں بھائی یہ مت کرو, برباد ہو جاؤ گے, غلام بن جاؤ گے. تو لوگ کہتے ہیں ابھی کس کے غلام بنے ہوئے ہیں؟
کیا مطلب؟ ابھی غلام بنے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آنے دیں دشمنوں کو، اٹیک کرنے دیں ہم ان کو. اگر ابھی غلام بنے ہوئے ہیں تو آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہو اس سے تو اور زیادہ غلام بن جائیں گے ہم. عجیب ایک یعنی منفی بات کرو شاباشیں بھی مل رہی ہیں، بہادری کے خطاب بھی مل رہے ہیں، مثبت بات کرو تو سب خلاف ہو رہے ہیں آپ کے. کوئی بات نہیں، ہو جاؤ بھائی. تو پہلا اصول کیا ہے؟ جذباتی پن کو اپنی زندگیوں سے نکالنا پڑے گا. جذباتی لوگ دنیا میں کبھی بھی کامیاب بولو نہیں ہوتے. اور یہ جو غیرت کے مسئلے ہیں نا، غیرت بہت زبردست چیز ہے، لیکن عقل کے ساتھ ہو، عقل کے ماتحت ہو. جہاں غیرت عقل سے آگے نکل جائے نا تو وہ غیرت برباد کر دیتی ہے آدمی کو، غیرت برباد کر دیتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، نامناسب سی مثال ہے لیکن یہ بہترین مثال ہے غیرت اور عقل کو سمجھانے کے لیے. آپ اپنی کسی بہن بیٹی کے ساتھ اکیلے سفر کر رہے تھے، ڈاکوؤں نے آپ کو آ کے گھیر لیا. آپ کو پتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، یہ ڈاکو بہت زیادہ ہیں. تو اپنی بہن بیٹی کی عزت بچانے کے لیے غیرت کا تقاضا تو یہ کہ ان ڈاکوؤں سے لڑو. آپ بولو کوئی قریب آ کے دیکھے تو میں تمہارے منہ توڑ دوں گا. لیکن آپ لڑنا شروع کرو ان سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی بہن بیٹی کی عزت بچ جائے گی؟ وہ مار دیں گے آپ کو، پھر ہمیشہ کے لیے عزت گئی. ایسے موقع پہ اگر آپ ان کی عزت بچانا چاہتے ہو، غیرت تو یہ کہے گی لڑو، لیکن عقل کیا کہے گی؟ ان کے قدموں میں گر جاؤ، ذلیل ہو جاؤ ان کے سامنے، بڑی ذلت سے بچنے کے لیے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ گر جاؤ گے قدموں میں، تلوے چاٹو گے ان کے یار چھوڑ دو یار، پیسہ چاہیے لے لو مجھ سے یار، ہم غلام ہیں آپ کی، یہ تک بولو گے آپ. کیوں؟ آپ کو پتا ہے یہاں بہادری دکھائی نا تو عزت نہیں ہوگی، اس سے ہمیشہ کے لیے عزت بولو چلی جائے گی. آپ اپنی بہن بیٹی کی عزت کو بچانے کی فکر کرو گے، یار اس کی عزت بچانی، اپنے آپ کو ذلیل کر دو گے آپ ان کے سامنے. غیرت مند آدمی کیا کرے گا؟ نہیں ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اور ایسی تقریریں یوٹیوب پہ جائیں گی، لوگ کہیں گے یہ ہے غیرت مند، دیکھا بہن بیٹی کی خاطر جان دے رہا ہے، یہ ہے غیرت مند. یہ نہیں دیکھ رہے کہ جان دینے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. جان دینے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ اٹھا کے لے گئے، اب تو کوئی دفاع کرنے والا بچا ہی کوئی نہیں. تو ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے غیرت مند پیدا ہو گئے ہیں جن کی غیرت ان کی ایک کھوپڑی سے. پھر میں جذباتی ہو رہا ہوں، جس سے میں منع کر رہا ہوں جذباتی نہیں ہوا کرو. تو میں تو خود کہہ رہا ہوں نا، مجھے خود ضرورت ہے تربیت کی. ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا کہ کبھی بھی دعوے مت کرو، ہمیشہ طالب علم بن کے رہو. بھائی ہم سب سیکھنے والے ہیں، تبلیغ والے بھی یہی کہتے ہیں نا. ہم سب کیا ہیں؟ پھنستا وہ ہے جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، جو دعوے ہی نہیں کرتا وہ کہیں پھنسے گا ہی نہیں. بولے گا ہم نے کب بولا تھا کہ بہت نیک ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں پھنستے تو وہ ہیں. تو غیرت میں ایسا کام مت کرو جو اس سے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. سمجھ رہے ہو؟ عقل استعمال کرو. زمانے جاہلیت میں عرب بھی غیرت کا غلط استعمال کر کے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ غیرت کا غلط استعمال تھا. ایک غلط استعمال ہوتا ہے، ایک بے موقع استعمال ہوتا ہے، دونوں الگ الگ ہیں. تو قوم کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو میچور ہوں، جو جذبات کے بجائے کھوپڑی کا استعمال بولو زیادہ کرتے ہوں. میرے پاس طلاق کے جو کیسز آتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں ہر 4 دن کے بعد مفتی صاحب طلاق کے مسائل شروع کر دیتے ہیں. میں اس لیے مسائل شروع کر دیتا ہوں کہ جہاں طلاقیں دی جا رہی ہیں نا اس کے پیچھے غیرت، غصہ، بس یہ 2 چیزیں. بے موقع غیرت اور بے موقع غصہ، ٹارزن بن کے. اور پھر بعد میں اتنا پچھتاتے ہیں، روتے ہیں، رل جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. اور پھر اہل حدیث لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھڑ 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 طلاقوں کے، کہ 3 طلاقیں ہو گئی، 1 ہو گئی ہے. اب بھی پھر اہل حدیثوں کے کلپ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ مفتی طارق مسعود جو کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے 3 طلاقوں کے 1 ہونے پر، یہ مبالغہ آرائی کرتے، 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کو صرف شادیاں ہی آتی ہیں. دلائل کا جواب دلائل سے دینا چاہیے. جب میں کہتا ہوں اس مسئلے پر اجماع ہے تو مراد صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے.
بعد والے لوگوں کے حوالے دینے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنے بھی اہل حدیث آ رہے ہیں نا وہ فوراً کہتے ہیں ابن تیمیہ نے اختلاف کیا ہے, فلاں نے اختلاف. بھائی ابن تیمیہ تو 7ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں, اسلام 7ویں صدی میں تھوڑی آیا ہے, اسلام تو اس سے پہلے آ چکا ہے. کہتے ہیں بن باز کا اختلاف ہے. بھائی شیخ بن باز قابل احترام ہے لیکن 15ویں صدی کے عالم ہیں, وہ 15ویں صدی کا اختلاف تھوڑی معتبر ہوگا. اور کچھ تابعین کے حوالے دیتے ہیں, صحابہ کے حوالے دیتے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے لیکن وہ حوالے غلط ہیں, کوئی سند نہیں ہے ان کی. جب ان سے سند مانگو تو سند بھی دیں گے. کہتے ہیں فلاں عالم نے لکھا ہے کہ صحابی بھی فلاں 3 کو 1 کہتے تھے. فلاں عالم نے لکھا ہے تو آپ اندھی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح اس عالم نے صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے, کہاں ہے اس کا ریفرنس, کہاں ہے سند؟ تو میں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھوڑی دعویٰ کر دیا ہے. تو یہ سارے غصے کے سائڈ افیکٹ ہیں. غصے میں دھاڑ 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 طلاقیں نکالی, اس کے بعد پہنچ گئے اہل حدیث کے پاس حرام بیوی کو بولو حلال کرنے کے لیے. بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پھر اس پہ رکھتے ہیں اس کو, بڑی ڈھٹائی کے ساتھ. اور ہمارے اہل حدیث بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ویلکم کر رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنے لوگ ہیں حنفی تھے, صرف طلاقیں دے کے حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے اہل حدیث بنے ہیں. یہ کون سا, یہ مسلک چینج کس بیس پہ ہو رہا ہے آپ اندازہ لگاؤ یار. کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کی بیس پہ کر رہے ہیں, قرآن حدیث کی بیس پہ نہیں, ایک حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے. جو غصے میں آپ نے الٹا کام کیا ہے. تو جب ان سے پوچھو کہاں ہے قرآن میں کہ 3 ایک ہوتی ہیں, کہاں ہے حدیث میں, تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض دفعہ حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ حدیث کی تشریح غلط کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا 4 ائمہ کی تقلید کی جائے, تو اس کو لوگ کہتے ہیں اندھی تقلید ہے. اندھی نہیں ہے, اماموں کی تقلید ہے, مجتہدین کی ہے. مجتہد کی تقلید اندھی ہوتی نہیں ہے. ایک آدمی ڈاکٹر کو فالو کر رہا ہے تو وہ اندھی تقلید تھوڑی ہے. اندھی جب ہوتی جب کسی قصائی کو فالو کر رہا ہوتا, اس سے علاج کرا رہا ہوتا. صاحب علم کی اتباع کرنا یہ تو اندھی تقلید نہیں ہے, یہ تو تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. اس کا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو پوچھتا کیوں ہے انسان؟ عمل کرنے کے لیے پوچھتا ہے نا, تو پوچھو تاکہ پھر اس پر عمل کرو. تو ہم بار بار جو کہتے ہیں نا 4 ائمہ کی اتباع کی جائے, اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہ جو آج کل کے اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں, قرآن و سنت کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں لیبل لگا لگا کے, یہ ان کی شکنجے سے نکلو. تو اس لیے طلاق دینے سے پہلے غصے پہ کنٹرول کیا کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور پھر ناجائز حلالوں کی طرف بھی جاتے ہیں. ایک حلالہ تو جائز ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے شادی ہو رہی ہے, اور ایک حلالہ حرام ہے جو ایگریمنٹ کر کے نکاح ہو رہی ہے, تو بغیرتی ہے. تو پھر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ سب نتیجہ کس کا ہے؟ غصے کا. سمجھ رہے ہو؟ یہاں تو آپ بیوی کو حلال کر لیا آپ نے, غصے میں طلاقیں دے کے اہل حدیثوں سے پاس چلے گئے. غصے میں قتل بھی تو کر دیتے ہیں نا لوگ. وہاں کیا ہوگا؟ میرے پاس لوگ ہیں ایسے, غصے میں قتل کر کے بھاگ گئے, ساری زندگی برباد کر دی اپنی. غیرت میں آئے, غصے میں بھائی کو مار دیا, باپ کو مار دیا, چاچے کو مار دیا, دوست کو مار دیا. اس کے بعد کیس, بھاگ گئے, فرار ہو گئے. کہہ رہے کاش نہ مارتے, ہم غصہ آ گیا تھا ہمیں. وہاں کس سے فتویٰ لوگے؟ بولو. جیسے میرے بھائی گولی جب غصے میں نکلتی ہے تو اثر کرتی ہے, تو قرآن اور سنت کا حکم ہے کہ طلاق بھی جب نکلے گی نا تو وہ بھی فائر ہے, غصہ یا خوشی اس میں برابر. تبھی تو اللہ نے طلاق کے حکام بیان کر کے بتایا کہ اللہ کی آیات کو لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ, مذاق نہ بناؤ. یہاں آیات سے مراد احکام ہے اور طلاق کے حکام ہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے طلاق مذاق میں بھی ہوتی ہے, سنجیدگی میں بھی ہوتی ہے. طلاق میں ارادے کا دخل نہیں ہے کہ آپ کا ارادہ تھا یا نہیں تھا. جب ڈیورس کا لفظ زبان سے نکلا ختم, تاکہ لوگ اس کو مذاق نہ بنائیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے. یا تو بے ایمان بن جاؤ, طلاقیں دے دے کے لیتے رہو فتوے, ساری زندگی اپنا ضمیر بھی ملامت کرے گا کہ میں نے کیا کیا ہے. فتوے لے لے کے حرام بیویوں کو حلال کرتے رہو. اور بہتر حل یہ ہے کہ غصے پہ کنٹرول کرو. سمجھ رہے ہو؟ وہ کام ہی نہ کرو نا جس کے یہ نتائج ہیں. میں نے اپنی زندگی میں
ایسے بہت واقعات دیکھیں. 3 واقعات تو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں, بلکہ 4 واقعات سوچوں گا اور آ جائیں گے. وہ سب اپنے قریبی رشتہ داروں کے قتل تھے. اتنا پچھتائے ہیں وہ میرے پاس آئے کہ ہم نے زندگی برباد کر لی اپنی, کاش اس وقت غصے میں اپنے کنٹرول. ایک نے اپنے کزن کو مارا, 2 نے اپنے کزنوں کو مارا, ایک نے اپنی دادی کو قتل کیا. کیسے بھیانک, اور رو رہا ہے, پریشان ہے کہ کیا کر لیا میں نے. میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا, مفتی صاحب لائسنس والی پسٹل گھر میں رکھ رہا ہوں, کہتا ہوں بھائی یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے, پسٹل مت رکھو. جن کو بہت شدید ضرورت ہے, کوئی مجبوری ہے, ورنہ گھر میں نہیں رکھو. ہم نے دیکھے ہیں بھائی واقعات. غصہ آیا, آج کل کی بیگمات بھی تو دیکھو نا, ایسا سڑاتی ہیں نا آدمی کو. وہ پرانے زمانے کی بیگمات تھوڑی ہے مارکیٹ میں. وہ سڑا کے آدمی کہتا ہے گلا دبا کے ماروں یا زہر دے کے ماروں, کس طریقے سے ماروں. سب یہی چل رہا ہے. کوئی آپ مرد بھی ایسے ہی ہیں, عورتیں بھی ایسے ہی ہیں. مرد جو اذیت دیتا ہے وہ الگ ہے, عورت بھی اذیت کم نہیں دیتی ہے. سب دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, مرد بھی دے رہے ہیں, عورتیں بھی دے رہی ہیں. دین تھوڑی ہے ہماری زندگی میں برداشت ختم. خوراکیں جو ہم کھا رہے ہیں اس سے برداشت تھوڑی آئے گی. ابھی پھر خوراکوں پہ آ جاؤں گا میں, چھوڑو رہنے دو. ڈبے کی چیزیں کھا رہے ہو میرے بھائی, ڈبے کا دودھ پی رہے ہو, اس سے تمہارے اندر برداشت نہیں ہوگی. کمپنی نوٹ چھاپ رہی ہے تم سے بیٹھ کے صحت کے نام. کل میں نے ایک ایڈ دیکھ رہا تھا, اس میں ابھی میں زیادہ ایڈ میں نہیں جاؤں گا, وہ کمپنی میرے خلاف کیس نہ کر دے. اس میں باقاعدہ ایک, کیا بتاؤں, زیادہ تفصیل نہیں بتاتا, بس اتنا بتاتا ہوں. وہ ایڈ میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم جب ڈبے کا دودھ پیو گے تو اس میں بالکل بھی بیکٹیریا نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کو بڑا ہائیجینک ہوتا ہے, وہ پیک کیا جاتا ہے, اس کو ایک ٹیمپریچر پہ گرم کیا جاتا ہے. جراثیم کی تو بس یوں سمجھ لو کہ ابھی کیا بولوں میں, ایسی کی تیسی کر دی. اور یہ جو تم کھلا دودھ لے رہے ہو اس کا کیا بھروسہ ہے, اف کیا ملا رہے ہیں. کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے یار لوگوں کو. یہ کھلا دودھ آپ کھول کے رکھ دو, یہ جو کھلا دودھ ہے نا, یہ تھوڑا سا یہ والے دودھ میں ڈالو یہ بھی نہیں خراب ہوگا. حقیقت ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں یہ پیکنگ کا دودھ لے کے اپنے ڈرم میں ڈال دیتا ہوں, وہ دوسرے دودھ میں تھوڑا سا بھی ڈالو کہہ رہے وہ بھی سیو ہو جاتا ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ جس دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہ ہو, جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ ملتا ہے. سمجھ رہے ہو. میں تو یہ دیسی, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں نا, اس لیے میری تعبیرات دیسی ہوتی ہیں نا, دیسی. اب میں کوئی ٹھش پش انگلش تھوڑی وہ ماروں گا آپ کے سامنے, وہ میڈیکل پوری رپورٹ پیش کروں تو ڈاکٹر پیش کریں گے, جاؤ ان سے پوچھو. میں تو یہی بتاؤں گا کہ یار دیسی اسٹائل میں کہ جس دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, کھلا رکھ دو, بیکٹیریا بھی نہیں آئیں گے, مکھیاں بھی نہیں آئیں گی. اس کا مطلب اس میں کچھ ہے ہی نہیں, بچا ہی نہیں ہے یار. ہم وہ دودھ پیتے ہیں کہ ہم نے نہیں پیا تو بیکٹیریا پی جائیں گے وہ سارا. اس کی خوشبو بیکٹیریا کو, مکھیوں کو بلاتی ہے. بولتے ہیں آؤ بھائی, کچھ لنگر بٹ رہا ہے, داتا دربار کی دیگ کا ڈھکن کھولا ہے یہاں پہ, تو اس لیے اس کو تازہ پی لو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کو گھسنے کا موقع نہ دو, فریش ملک پیا کرو. اور وہ گائے پالے بغیر ممکن نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں, اگر گائے نہیں پالتے تو دودھ والوں سے ہی خرید لو, اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس کو پروپیگنڈا کر کے برا بنا دیا ہے. پھر بھی یہ ڈبوں سے اچھا ہے, یہی خرید لیا کرو, چھان لو اس کو, بوائل کر لو, بس ختم. خیر, تو ہر آدمی غصے میں, بیگم بھی غصے میں. ذرا سی بات اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو ایسے جیسے توے پہ بٹھا دیا اس کو کسی نے لے جا کے, ایسی ایگریسو غصہ. تو آدمیوں کو بھی پھر کنٹرول ختم. تو وہ جو گھر میں بندوق رکھتے ہیں, میں ان کو بولتا ہوں بھائی مت رکھے یار, غصہ غصہ آ گیا کہیں اپنے مار لے گا یا اس کے مار لے گا. آج کل خودکشیوں کا اتنا ٹرینڈ چل رہا ہے کیونکہ میڈیا پہ یہی دیکھ رہے ہیں, فلاں نے مار دیا اپنے آپ کو, فلاں ڈراموں فلموں میں یہ سب چل رہا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے, خواتین احتجاج کرنے کے لیے بات بات پہ خودکشی کی دھمکی دے دیتی ہیں, مرد خودکشی کی دھمکی دیتا ہے, میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا. اور انسان جس بات کو بار بار زبان سے ریپیٹ کرتا ہے نا, اس پر عمل اس کے لیے ہلکا ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, جس بات کو آپ زبان سے بار بار ریپیٹ کریں گے نا تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے پھر آپ سے وہ عمل کروانے کا.
اس لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں نے کبھی کسی کو خودکشی کی دھمکی نہیں دی. کوئی بھی ٹینشن ہوئی ہے نا, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گا. الحمدللہ اللہ نے مجھے اس نحوست سے بچایا ہوا ہے, اس دھمکی, گناہ کی دھمکی. تو اللہ آئندہ بھی بچا کے رکھے. جتنی بھی ٹینشن ہوئی ہے دوسرے کو ہی بولا ہے میں نے تیرے کو مار دوں گا, میں اپنے آپ کو الحمدللہ سیف گیم کھیلا ہے ہم نے. کبھی نہیں کہا کہ وہ زیادہ ٹینشن دی میں مار دوں گا اپنے آپ کو, نہ, تجھے ماروں گا اپنے آپ کو. بالکل وہ والا لطیفہ پھر مجھے یاد آ رہا ہے یار, سنانے دو یار. دیکھو آپ لوگ گھر میں بھی رو رہے ہوتے ہو, ادھر آ کے بھی رو, ملک کی حالات دیکھ کے بھی رو رہے ہوتے ہو, تو لوگ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب لوگوں کو ہنساتے ہیں. کیا کریں یار, اب آپ کو کہاں جاؤ گے آپ بتاؤ نا. گھر میں رو رہے ہو کہ نہیں رو رہے. جب میڈیا پہ جا کے ملک کی حالات دیکھتے ہو تو خوش ہوتے ہو یا روتے ہو؟ وہاں الگ رونا آتا ہے. اب ملک کی حالات دیکھو تو ٹینشن. اب میں یہاں بھی آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالنا شروع کر دوں تو کہاں جاؤ گے آپ؟ خود سوچو نا. آپ تو یہاں سے بھی توے پہ بیٹھے بیٹھے گھر جاؤ گے کوئلے بنے ہوئے, جا کے پھر طلاقیں ہی دو گے میرا خیال ہے, اور کچھ نہیں رہ گیا. قتل کرو گے, مارو گے, خودکشیاں کرو گے. اس لیے میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا خوش رہ کے سیکھ لیں کچھ چند باتیں, تو کیا خیال ہے, اچھا ہو جائے گا, ٹھنڈے ہو گئے جائیں گے. تو میں وہ جو بندوقیں رکھتے ہیں گھر میں, پسٹل رکھتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں میرے بھائی نہیں, دیکھو اسلحہ تو رکھنا چاہیے ڈکیتوں کو مارنے کے لیے نا. جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ بیویوں کو مار دیتے ہیں, وہ ڈکیتوں کو کم. بھائی ہر مسلمان کو نہیں رکھنا چاہیے, پہلے میڈیکل ٹیسٹ کرانا چاہیے اپنا, دماغی ٹیسٹ. یہ کہہ رہے ہیں بھائی اسلحہ تو ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے, مسلمان کا زیور ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن مسلمان آج کل مسلمان رہا کہاں ہے؟ ڈپریشن, اسٹریس, غصے میں پاگل, یہ تو فیشن ہے آج کل, نوجوانوں کا فیشن ہے. میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, پھر میں نہیں دیکھتا سامنے کون ہے. ابے تو سرٹیفائڈ گدھا ہے, اور اس گدھے پن کو دنیا کو دکھا بھی رہا ہے کہ میں گدھا ہوں, شو مار رہا ہے. جس برائی پہ لوگ شو مارنا شروع کر دیں تو سمجھو یہ برائی سوسائٹی میں فیشن بن کے پھیل گئی ہے. ایسے کوئی نہیں شو مارے گا مجھے جتنا بھی غصہ آئے میں پاگل نہیں ہوتا غصے میں. یہ ڈائلاگ کسی فلم میں چلے گا ہی نہیں. ایسا بندہ, ایسا ہیرو لڑکیوں کو پسند ہی نہیں آئے گا. اب دیکھو نا, اگر میں جتنا بھی غصہ آئے میں پاگل نہیں ہوتا, بات میں وہی کرتا ہوں جو سنجیدگی کی بات ہوتی ہے, جو صحیح بات ہوتی ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا غصے میں بھی اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ پر کنٹرول تھا. فرمایا غصے میں حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا اس زبان سے. میں اور آپ تو غصہ ہوتے ہیں, اٹھا کے چیزیں پھینکتے ہیں. کبھی دیکھا سیرت نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب غصے کے آثار ہوتے, آپ کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو جاتا, اتنا شدید غصہ, لیکن آپ کی زبان سے کوئی نازیبا کلمہ نہیں نکلتا. غصے میں ہی تو پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ کتنے پانی میں ہو. تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں وہ بندوقیں نہ رکھیں, ڈاکو سے لڑیں نہ لڑیں, ایسا نہ ہو ایک دوسرے کو مار دیں. ایسے واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں. ہاں, جو اب جن کو کنٹرول ہے اپنے اوپر وہ حفاظت کے لیے کراچی میں تو ضرور رکھیں, کیونکہ ڈاکوؤں کا راج ہے کراچی میں, اور بظاہر قریب لگ نہیں رہا کہ یہ راج کبھی ختم ہوگا. مستقبل قریب میں تو نہیں ایسا ہمیں نظر آ رہا. تو اس لیے رکھیں, ماریں ڈاکو کو, تو ڈاکو کو ماریں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی, جب بھی کسی سے ڈیبیٹ ہو, یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, جو مجھ سے عمل نہیں ہوتا لیکن پھر میں توبہ استغفار کرتا ہوں کہ آئندہ احتیاط کروں گا. سیکھتے سیکھتے ہی انسان سیکھتا ہے نا بھائی. ماں کی گود سے قبر تک سیکھو, کیا خیال ہے؟ تو جذباتی نہیں ہونا چاہیے اس سے. اچھا, غصے کے بارے میں بڑی زبردست بات کسی نے کہی ہے کہ غصہ پتہ ہے کیا چیز ہے؟ دوسرے کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو دینا. غصہ اپنی حماقت پہ آتا ہے یا دوسرے کی حماقت پہ آتا ہے؟ بولو نا. اور پگھلتا کون ہے؟ ہم ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں. حماقت اس نے کی ہے اور سزا کس کو مل رہی ہے؟ شوگر, بلڈ پریشر, یہ دو بڑی بیماریاں ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور ان تمام دو بڑی بیماریوں کے پیچھے غصہ ہے. خام خواہ کی اسٹریس لے رہا ہوتا ہے نا آدمی غصے میں, نارمل تھوڑی ہوتا ہے. تو اب کیا کریں یار,
خواتین سے میں ایک گزارش کروں گا, میں گزارش تو کر سکتا ہوں نا, آرڈر تو نہیں دے سکتا. دیکھو مردوں میں غصہ ہمیشہ سے رہا ہے, پہلی دفعہ نہیں ہے. عورتیں ہمیشہ سے مردوں کے غصے کو برداشت کرتی رہی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے ابھی غصہ ہے, تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ آدمیوں میں رہا ہے. ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ مت کرو غصہ, لیکن یہ 100% ختم ہوتا نہیں ہے, یہ رہے گا. جس کو اللہ سربراہ بناتا ہے نا, جس کو تھوڑا سا کوئی عہدہ دیتا ہے, تو وہ تھوڑا بہت اس میں اکڑ ہوتی ہے. بادشاہوں میں ہمیشہ سے اکڑ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ حکمرانوں میں ہمیشہ سے اکڑ رہی ہے. جب بھی کوئی عہدہ ملتا ہے تھوڑی بہت اکڑ آتی ہے انسان میں, یہ انسان کی فطرت ہے. بہت کم ہوتے ہیں ایسے متواضع اللہ والے جو اتنا اونچا عہدہ ملنے کے بعد بھی ان میں بہت زیادہ تواضع ہو. یہ تو 100 میں 1 ہوتے ہیں نا, ان ایک کو دیکھ کے تھوڑی قانون بنایا جاتا ہے, قانون تو 99 کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو آدمی کبھی غصہ ہوتا ہے, تھوڑا سا برداشت کر لو, منہ پہ ٹیپ لگا لو, آگے سے جواب مت دو. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا وہ, بلکہ اس کو خود احساس بھی ہو جاتا ہے کہ یار میں زیادہ غصہ کر گیا. وہ خود بخود اس کی تلافی کرے گا, اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا تھوڑی دیر میں. لیکن وہ تلافی ایسے نہیں کرے گا آپ سے سوری کرے, سوری بھی نہ کرواؤ اس سے. بہت غصہ آئے گا خواتین کو میری یہ باتیں سن کے, لیکن وہی بات ہے نا, احمقوں کی جنت میں رکھو گے تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں. گراؤنڈ جو ریئلٹی کی بات کرے گا لوگ اس کو نہیں مانتے. میں ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں. معافی مت منگواؤ اپنے شوہر سے, آپ نے غلطی کی, سوری کرو, بری بات ہے, چھوڑ دو. کوئی سوری واری نہیں, بس آئندہ خیال کرے گا, ختم. وہ تلافی کر, ہاں کوئی بہت بڑا کوئی بلنڈر ہو جائے اس سے پھر سوری کرنا بنتا ہے, کرے پھر وہ سوری. چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں, زیادہ ڈانٹ دیا, تھوڑا ڈانٹنا بنتا تھا, ½ کلو ڈانٹ بنتی تھی, 2.25 پاؤ ڈانٹ دی اس نے. یہی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا گھروں میں. اب آج کل خواتین نے ڈرامے فلمیں دیکھنا پورا اس کو, یہ چونکہ آپ نے ایک اضافی لفظ مجھے بولا ہے اور آپ میرے باپ پر گئے, آپ نے مجھے الو کی پٹھی بولا, تو پٹھی کا مطلب تو بیٹی ہوتی ہے, تو یہ الو میرے ابا کو آپ نے بولا ہے. پہلی بات آپ یہ دلائل سے ثابت کریں میں الو کی پٹھی ہوں, ایسے بولنا نہیں. الو کی پٹھی تو بہت برا لفظ ہے, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, یہ تو بہت برا لفظ ہے, مثال سے سمجھا رہا ہوں میں. اب پورا نا اس کو اینالائز کر کے اور پورا تجزیہ کر کے کتنا کیس بنتا ہے, کتنے مہینے کی سزا بنتی ہے, کتنی تگڑی سوری بنتی ہے, پھر سوری کرو تو نہیں یہ والی سوری نہیں, یہ کینسل, ایسے نہیں, یہ مصنوعی سوری ہے, یہ تو میرے کہنے سے آپ سوری کر رہے ہو, آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا سوری کرنے کا؟ ابے بھائی صاحب یہ ٹوٹتا ہے, آدمی کہتا ہے بس کر یار خدا کے لیے, دفتر میں بھی باس کے یعنی چمچا گیری کرتا رہا ہوں, گھر میں آ کے بھی یہی سیٹ اپ, یہ نہیں ہوتا بھائی ایسے. جہاں بھی لوگ رہتے ہیں چپ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں, چلو بھائی ہو گیا, غلطی ہو گئی, بس سوری وری نہیں, بس آئندہ خیال کروں گا, بس ختم. پھر دوبارہ غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, آئندہ دوبارہ خیال کر لیں گے, کیا خیال ہے, پھر غلطی ہو جائے تو دوبارہ خیال کر لیں گے. ایسے ہی چلتی ہے زندگی کی گاڑی. پھر جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر آدمی بھول جاتا ہے, پھر دونوں بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے تو, جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو, مار دھاڑ توڑ پھوڑ کر کے سر پھوڑ پھاڑتے رہو, معافیاں مانگتے رہو, ایک دوسرے پہ کیس کرتے رہو. اپنے ابا اماں سے پوچھو کیسے کامیاب زندگیاں گزاری ہیں, یا اپنی ماؤں سے پوچھ لو کہ تمہاری اماں نے بھی تمہارے ابا کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا جو تم اپنے میاں کے ساتھ کر رہی ہو. اگر یہ سلوک کیا ہوتا اسی وقت علیحدگی ہو چکی ہوتی. تو آدمیوں میں غصہ ہوتا ہے بھائی, تھوڑا سا عورت کو چاہیے تھوڑا سا برداشت کر لے. بڑے حقوق تو اس سے مل رہے ہیں نا, ہاں جو بیسک حقوق ادا نہ کر رہا پھر میں نہیں مانتا, پھر میں اس آدمی کو آدمی نہیں مانتا ہوں. وہ آدمی نہیں ہے, وہ پجامہ ہے. اس سے بہتر ہے کسی پتلون سے شادی کر لیتی, کسی شرٹ سے شادی کر لیتی. بیسک حقوق کیا ہے؟ بنیادی نان نفقہ تو دینا, گھر کا کرایہ, گیس بجلی کا بل, یہ تو بیسک چیزیں ہیں نا, یہی نہیں دے رہا کمبخت, تو کیوں پالا ہوا ہے بھائی تم نے ایک بندہ؟ ہاں کوئی مجبوری میں جاب لیس ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے, پھر تو شریک حیات کا تو مطلب ہوتا ہے کہ مجبوری میں بھی شوہر کا ساتھ دے. مجبوری نہیں ہے, بعد ہر حرام ہوتے ہیں, پڑے ہوتے ہیں, یا ٹائم بھی نہیں دے رہا بنیادی جو عورت کا ٹائم بنتا ہے, غائب رہتے ہیں. ایسے میاں بھی ہیں مارکیٹ میں. ایک میاں تھا ادھر KPK میں, بھاگ کے آ گیا ادھر کراچی میں, غائب, پتہ ہی نہیں کہاں ہے. اس کا سسر تلاش کر رہا ہے, میری بیٹی کا شوہر مارکیٹ سے شارٹ, نہ خرچہ بھیج رہا ہے نہ ٹائم دے رہا ہے. ایسے میاں کا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سوری کر لیں تو کوئی بات نہیں نا, ان کے تو لگاؤ چترول کم بختوں کو, ان کو تو چترول لگاؤ. پھر پتہ چلا ادھر دوسری شادی کی ہوئی ہے کراچی میں,
اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا قصہ ریٹائر ہو گیا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. ادھر کراچی میں سیکنڈ میرج کی ہوئی تھی, گل چھڑے اڑا رہا تھا اس لڑکی کے ساتھ, اور پہلی والی کو 6 مہینے سے پتہ ہی نہیں کہاں ہے, وہ تلاش کر رہے ہیں, بتا بھی نہیں رہا, فون بند, نمبر چینج. تو ایسا آدمی, یہ آدمی نہیں ہے, یہ پجامہ ہے, یہ کیا ہے, یہ آدمی نہیں ہے. تو ایسے آدمیوں کے بارے میں وہ پھر میں وہ لطیفہ رہ گیا. خیر اب ٹاپک کو جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں, وقت تھوڑا ہے. تو پہلی بات یہ کہ بھائی غصہ نکالو. سوشل میڈیا پہ بھی ایک دوسرے کو گالیاں دینا, درباری اور برا بھلا اور منحوس, استغفر اللہ, ایسے ایسے الفاظ ہیں مجھے یہاں ممبر پہ نقل کرتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے. وہ یہ گھر میں کے لیے رکھو, یہ سب چیزیں کہاں کے لیے رکھو, یہ گھروں کے پیکج ہیں, بند کمرے کے. یہ گھر سے باہر یہ گالیاں بولو نا, یہ گھر سے باہر مت لے کر آؤ. سوشل میڈیا پہ نہ بتاؤ کہ ہم کس خاندان سے ہمارا تعلق ہے. جب آپ یہ گالیاں دیتے ہو تو اس سے لوگ, پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دے رہے ہیں نا گالیاں, ان کے کوئی تربیت وربیت کا تھوڑا سا فقدان معلوم ہوتا ہے. تو جذباتی مت ہوا کرو. دوسری بات یہ میں طلبہ کو ہم سکھایا کرتے تھے اور خود بھی سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. اب تک سیکھے نہیں, سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ طلبہ بغیر تربیت کے ممبر پہ آ کے بیٹھ جائیں تو آپ بتاؤ, جو ممبر ہے وہ تو ایک لیڈر کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے, قیادت کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. تبھی دیکھو ممبروں پہ اور ٹانگیں اچھالی ہوئی ایک دوسرے کی, کیسی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے, وہ بھی کافر, فلانا بھی کافر, اور جوتوں کا ہار پہنائیں گے. ایک دم میں گزر رہا تھا تو ایک آواز آ رہی تھی تقریر کی, جو یہ بات ثابت کر دے تو میں اپنے گلے میں جوتوں کا ہار پہنوں گا, میرا منہ کالا کر کے مجھے گدھے میں بٹھا کے گھماؤ. میں نے کہا یار یہ مسجد ہے, یہ کیا ہے یار. خیر, تو ایک بات تو یہ کہ بھائی لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی بات کرے انسان, خیر خواہانہ جذبہ ہونا چاہیے. سامنے والے کو لگے کہ یہ میری خیر خواہی چاہتا ہے, یہ مجھے نیچا دکھانا نہیں چاہتا. آج کل ہم جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس میں فتح مقصد ہوتا ہے کہ میں جیت جاؤں یہ جنگ, سمجھ رہے ہو, میں اس بحث میں کیا ہو جاؤں, جیت جاؤں. انبیاء کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ ہم جیت جائیں. تبھی تو انبیاء کا طریقہ انا لکم ناصح امین, میں امانت دار ہوں, اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں, میں تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں, برائی نہیں چاہ رہا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب تبلیغ کی ہے تو کیسے تبلیغ کی ہے, مقابلے پہ تھوڑی آئے ہیں. یا ابتی, اے میرے پیارے ابا, لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. پھر آگے سے ابا نے دھمکیاں دی ہیں تو سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی, میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا. میرے بس میں تو یہی ہے, سمجھانا اور دعا کرنا. مان نہیں رہے ہیں ان کی بات, لیکن انداز دیکھو. ہم جب کہیں بحث شروع کرتے ہیں تو ایک دم جو صورت بنتی ہے وہ ایسا لگتا ہے دو پہلوان اکھاڑے میں اتر چکے ہیں, اب دیکھتے ہیں یہ کشتی جیتتا کون ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ مولویوں میں بھی ایسا ہی ہے, ڈاکٹروں میں بھی ایسا ہی ہے, سیاست دانوں میں تو کوٹ کے بھرا ہوا ہے. سیاست دان نے تو جتنا بیڑا غرق کیا ہے نا اس ملک کا, سیاست دانوں نے, کمبختوں کے جب اپنے مفاد ہوتے ہیں تو جس سے چاہے تعلق بنا لیں, ان کے لیے سب حلال ہے. پہلے ہمیں کسی سے لڑوائیں گے, پھر اسی سے دوستیاں بڑھائیں گے. جب ان کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے, عوام کو لڑوا دیں گے آپس میں, پھر خود آگے جا کے دوستیاں بنا رہے ہوں گے, چائے پی رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو فیور کر رہے ہوں گے. مہنگائی کے خلاف لیول کیا لگائیں گے, بولو. جتنے سیاست دانوں نے مہنگائی کے خلاف جہاد کی ہے نا, جب وہ آتے ہیں تو سب سے زیادہ مہنگائی انہی کے دور میں ہوتی ہے, اور ان کے جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ پھر مہنگائی کے خلاف جہاد شروع کر دیتا ہے. تو وہ تو بھائی ان کا تو مسئلہ ہے, ہمارا تھوڑی مسئلہ ہے کہ ہم آپس میں لڑیں. کیا خیال ہے بھائی؟ سب مہنگائی کے خلاف جہاد کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان میں کچھ اچھی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو اتنا منفی بھی نہیں چلے جانا چاہیے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو بھی آپ برا کہنا شروع کر دو, اس میں بھی کیڑے نکالنا شروع کر دو. تو کیا ضرورت ہے بھائی, اگر کوئی
غلط آدمی بھی اچھا کام کر دیتا ہے تو ویل ڈن. آپ کا بچہ چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, غلط ہے, ایک دن آپ کے پاؤں دبانے لگا تو آپ بولو گے بیٹا ہے تو چرسی لیکن آج تو نے ماشاء اللہ اچھا کام کیا. اگر آپ اس کو یہ بولو کہ تو چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, پاؤں دبا رہا ہے, دفع ہو یہاں سے, تیرا پاؤں دبانا مقبول ہی نہیں ہے, تو وہ کہے گا ابا ایک دفعہ زندگی میں اچھا کام کیا, اس پہ بھی آپ تعریف نہیں کر رہے, پھر چرس ہی ٹھیک ہے, پھر کیا خیال ہے, وہی کام ٹھیک ہے, پھر وہی کرتے ہیں. تو ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, سیاستدان اچھا کریں برا کریں تو برا کہتے ہیں, اچھا کریں تو بھی برا کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں پھر برائی کر لو, کیا خیال ہے, وہ کہتے ہیں چلو پھر برائی کرتے رہو. تو منفیت جو ہے نا دماغ میں, جو ہم سب کے بہت برا سا لفظ لگ رہا ہے مجھے یہ بولتے ہوئے, کیونکہ میں کیا بولوں یار, ہم لوگ کے تو گوبر ٹائپ کی چیز گھسی ہوئی ہے نا دماغ میں, منفیت, اس کو تھوڑا سا کیا کرو بھائی, نکالو. کچھ پازیٹیو بھی سوچا کرو, مثبت بھی سوچا کرو, اچھا سوچا کرو, خیر خواہ بن کے بات کیا کرو, سمجھ رہے ہو. تو ڈیبیٹ میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, ریلیکس. کیا کرنا ہے, اس کا صحت سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارے ایک دوست ہیں بلڈر ہیں, بہت ماشاء اللہ اللہ نے صحت دی ہے. میرے دوست بھی ہر طرح کے ہیں, ایسے باریک باریک بھی میں نے دوست رکھے ہوئے ہیں, جب کرتا اتاریں تو ایکس رے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, گردے کی پتھری یہیں سے نظر آ جائے گی آپ کو, ایسے باریک باریک, اور بلیک بھی ایسے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے. اچھا میرے جو شاگرد ہیں اس ٹائپ کے, تو پھر میں ان سے مزاح کرتا ہوں, وہ بے تکلف ہیں, ان کا وہ ناراض نہیں ہوتے, خوش ہوتے. ان کا نام میں نے حسن خان رکھا ہوا ہے, حسن خان. اور ایسے صحت مند بھی ہیں کہ بھائی کوئی مسٹر سندھ ہے, کوئی مسٹر پنجاب ہے, ایسی صحت آدمی کا ہے بھائی, ہم تو ان کے گھٹنے کے برابر بھی نہیں ہیں. تو ایسے ہی ہمارے ایک دوست ہیں, وہ مسٹر سندھ رہے ہیں. اب صحت اچھی ہوتی ہے, جم وم جا کے ڈولے وولے بنا لیے, خوراکیں بکرے شکرے کھائے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے پھر آدمی جب صحت صحیح ہوتی ہے نا تو برداشت بھی بہت ہوتی ہے انسان میں, اس کا صحت سے بہت گہرا تعلق ہے. تو وہ کہتے ہیں میں ایسے ہی کسی فلیٹ میں اوپر دیکھ رہا تھا, میری نیت کسی کی بہو بیٹی کو دیکھنا نہیں تھا, میں دیکھ رہا تھا کتنا اوپر فلیٹ ہے, ایک باریک سا آدمی بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیا. وہ سمجھ رہا کہ میری بیگم کو دیکھ رہا ہے یہ, حالانکہ کہتے ہیں میرے تو حاشیے خیال میں بھی نہیں, میں وہیں دیکھ رہا ہوں یوں کر کے. تو وہ باریک ہے نا, وہ جلدی غیرت کا مسئلہ بنا لیا نا, تو ایگریسو ہو جاتا ہے, جذباتی ہو جاتا ہے. کہہ رہے میں وہاں سے چلا گیا, تو وہ آیا میرا گھر تلاش کرتے کرتے کہ اس کو گھر پہ جا کے ماروں گا میں, سمجھ رہے ہیں نا, اس کو گھر پہ جا کے اس کی ہڈیاں توڑوں گا, یہ میری بیگم کو دیکھ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آیا نا باریک سا, کراچی میں لڑکے دبلے نہیں ہیں, باریک ہیں. دبلا تو پھر بھی کچھ ہوتا ہے نا, باریک کیا ہوتے ہیں, جس سے آپ شلوار میں ناڑا ڈال سکتے ہیں آپ اس سے. اتنے باریک لڑکے گٹکے کی جو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, ان کو میں کہتا ہوں جم جاؤ یار, تم تو جاؤ, کم جاؤ, ویٹ اٹھاؤ, کچھ کھاؤ, لگے گا باڈی پہ. ایسے ہی کھانے ایسے اتنا کھا رہے ہیں نا یہ, پھر بھی نہیں لگتا. تو جو باریک لڑکے چاہتے ہیں نا ہماری باڈی تھوڑی بڑی ہو جائے, وہ جم جائے بغیر ممکن ہی نہیں ہے, خوب سمجھ لو. وہ صرف کھانے پینے سے نہیں ہوگی, وہ ویٹ اٹھانے سے ہوگی. خیر, تو وہ کہتے ہیں وہ باریک سا آیا, بھائی بچے شور نہیں کریں, ان کو بٹھاؤ بھائی بچوں کو. تو وہ کہتے ہیں جب وہ آیا نا دروازے پہ بیل بجائی اس نے. اچھا اوپر سے اس کو اندازہ نہیں ہوگا یہ کتنا پاورفل, کتنا طاقتور ہے. بیل بجائی تو کہتے ہیں میں باہر آیا, تو غصے سے مجھے دیکھ کے نا کانپ رہا ہے. کہتے ہیں اس کے اسٹائل دیکھ کے مجھے آ گئی ہنسی کہ یار یہ تو کچھ کیے بغیر ہی نہ گر جائے کہیں. اب غصہ تو بہت آ رہا ہے, کر کچھ نہیں سکتے, اتنی بڑی چیز سامنے کھڑی ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں مجھے ہنسی آ گئی, میں نے کہا جا یار. وہ چلا گیا بڑے آرام سے, کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں سر, السلام علیکم. دیکھو اس کو غصہ آ رہا ہے, اس کو نہیں, حالانکہ اس کو بھی تو آنا چاہیے نا غصہ. بھائی اس کو بھی آنا چاہیے کہ میں نے کوئی تیری بہو بیٹی کو نہیں دیکھا, ہم خاندانی لوگ ہیں, کسی کی بیویوں کو نہیں دیکھتے فلیٹوں میں جھانک جھانک کے, کمبخت. غصہ تو ان کو بھی آنا چاہیے, خاندانی آدمی ہے, کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی بہو بیٹیاں دیکھتے ہوں, اپنی بچی ہیں ان کی. اور پھر اس بات پہ بھی غصہ آنا چاہیے تو لڑنے کے, لیکن آ رہا ہے غصہ نہیں یار, کیوں؟ صحت اچھی ہے, سمجھ رہے ہو. صحت مند آدمی کو بلا وجہ نہیں آتا غصہ, اس لیے صحت کا بھی خیال کیا کرو. صحت اچھی نہیں ہوتی نا, آدمی بلا وجہ
پھدکتا رہتا ہے, کلا بازیاں کھاتا رہتا ہے, بلا وجہ ایگریسو ہو کے رہے گا خام خا کا. تو مجھے جب انہوں نے اپنا واقعہ سنایا بڑی ہنسی آئی. مجھے کہتے ہیں وہ اتنا کانپ رہا تھا, مجھے ہنسی آ گئی, یار یہیں نہ گر جائے بھائی, تو چلا جا, میرے متھے لگ جائے گا بلا وجہ, میں نے کچھ کیا نہیں ہے, اٹیک وٹیک ہو گیا, لوگ بولیں گے اس نے مارا ہے. وہ چلا بھی گیا بڑے آرام سے. ہمارے استاذ ہیں حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب, وہ بھی بڑے ماشاء اللہ لہیم شہیم ہیں. تو ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, گاڑی تھی چھوٹی, کار چلا رہے تھے, ایک سائیکل والا ان کو راستہ نہیں دے رہا. اب یہ ہارن بجا رہے ہیں تو پھر بھی راستہ نہیں دے رہا, اور پیچھے جیسے کراچی میں ہے نا باریک باریک وہ بنتے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے کوئی ٹارزن ہو, ایسے پیچھے سے غصے سے نا مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ ہارن کیوں بجا رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 دفعہ, بھائی تو راستہ دے, نہیں دے رہا راستہ, بدماشی نا. آگے جا کے سائیکل روکی, اسٹینڈ پہ لگائی اور آگے لڑنے کے لیے. ہاں بھائی کیا مسئلہ. ہمارے استاذ کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی کا جب دروازہ کھولا, میں نکلنا شروع ہوا تو وہ دیکھ رہے تو نکلتے ہی جا رہے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہے. یہ تو نکلتے ہی جا رہے ہیں بھائی, ختم ہی نہیں ہو رہے. یہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا بھاگا نا, ایسے سائیکل اسپیڈ لگا کے بھاگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو غصہ اور خام خواہ میں جذباتی پن اور بلا وجہ کی غیرت, یہ سمجھدار لوگوں کا کام بولو نہیں ہے. بھائی بہت زیادہ شور ہو رہا ہے, بہت زیادہ, ہاں کچھ زیادہ ہی شور ہو گیا. بھائی یہ گاڑی کسی نے غلط پارک کر دی ہے, CW6831, یہ ہٹا دیں. بس میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دوسری چیز, پھر تیسری چیز وہ کیا ہے, وہ پھر اگلے بیان میں انشاءاللہ. ابھی تو میں جو ٹاپک لے کے چلا تھا بس اس کو جلدی سے سمیٹ دوں. تو کیا ٹاپک لے کے چلا تھا یار, میں تو وہاں سے نکل گیا یار. بہت دائیں بائیں بہت گھومتے ہیں, یہ بھی ختم نہیں ہو رہی یہ عادت. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام بھی کل کی بات کرتا ہے. وہ کل صرف سیٹرڈے سنڈے منڈے والا کل کی بات نہیں کر رہا, وہ اس کی بات بھی کرتا ہے. تبھی تو اسراف سے منع کیا نا ہمیں کہ پیسہ مت اڑاؤ ورنہ کل بھیک مانگو گے. لیکن ایک کل میرے بھائی مرنے کے بعد کی کل بھی ہے. اسلام زیادہ اس کو فوکس کرتا ہے. تو اللہ نے ان آیتوں میں فرمایا اللہ سے ڈرو, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر شخص دیکھے آئندہ آنے والے کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. اس کل کے لیے میں اور آپ تیاری نہیں کر رہے. ہم نے سب کچھ اس آج والی کل کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ کل نہیں ہے, یہ اوریجنل کل نہیں ہے یہ. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو انگوٹھی بنوائی تھی نا, اس پہ کفا بالموت واعظا لکھا ہوا تھا کہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے. تو اس لیے جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ صحابہ تابعین گزرے ہیں وہ موت کا مراقبہ کیا کرتے تھے. کسی بھی آپ اللہ والے سے بیعت ہو جائیں, وہ آپ کو موت کا مراقبہ کروائیں گے. موت کا مراقبے کا مطلب کوئی ڈرانا نہیں ہوتا آپ کو کہ ہاں ایک نفسیاتی بنانا. اتنا مراقبہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے روزانہ کہ وہ 5 منٹ نکال کے یہ دیکھے کہ بہت جلد میں بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. سمجھ رہے ہو؟ میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں نا, ناگن سے آگے سے عیدی سینٹر ہے, مردہ خانہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے نا, مردہ خانہ, میں وہاں لازمی ایک دفعہ مڑ کے دیکھتا ہوں. ایک دفعہ مڑ, آپ ہمت ہو تو چلے جاؤ, ایک دفعہ وزٹ کر کے آ جاؤ. میرے لیے تو اب کہیں آنا جانا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے, تو مردے ہی نہ سیلفیاں لینا شروع کر دیں کہیں. تو جہاں جو سیلفیاں لے لوگ بہت کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ مردہ آنکھ کھولے یار چلو. تو آپ خود سوچو کہ مردہ آنکھ کھول لے ہمارے سامنے, ہم تو گئے کام سے, کیا خیال ہے؟ تو ورنہ قبرستان سے زیادہ عبرت مردہ خانوں میں ہوتی ہے. سینکڑوں مردے پڑے ہوئے ہوں گے وہاں, برف میں لیٹے ہوئے ہوں گے, فریج میں رکھے ہوئے ہوں گے. بھائی ہم نے بھی یہی ہونا ہے بہت جلد, سمجھ رہے ہو؟ تو ہم نے بھی موت سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ چھوڑو موت کے تذکرے, کیا کرنا ہے یار, ابھی حالات کی بات کرو. نہیں بھائی, میرے اور آپ کے آنکھیں بند کرنے سے موت کی آنکھیں بند نہیں ہو جاتی. احمق اور بیوقوف وہ ہے جو موت کو بھلا دے, عقل مند وہ ہے جو موت کے لیے تیار ہو جائے. کیا خیال ہے؟ تیاری کیسے ہوگی؟ برائی چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو, اللہ سے تعلق بنا لو. آج کل جو ڈپریشن اسٹریس چل رہی ہے نا سوسائٹی میں, شوہر کو بیوی کی طرف سے, بیوی کو شوہر کی طرف سے, بھائی کو بھائی کی طرف سے, ملک کی طرف سے, ریاست کی طرف سے, ریاست کو عوام کی طرف سے, عوام کو عوام, ہر شخص کو ایک دوسرے سے ٹینشن ہی مل رہی ہے.
کچھ تو ہماری بنائی ہوئی ہے لیکن کچھ حقیقت بھی ہے. تو اتنی ٹینشنوں میں اللہ سے تعلق کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. پیغمبروں کو اس سے 20 گنا زیادہ ٹینشنیں ملی ہیں, پھر بھی سروائیو کیا انہوں نے. 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا, گھاٹی میں رہے ہیں 3 سال تک, پتے ابال کے کھائے ہیں. کس تعلق نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ اللہ سے تعلق نے. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. تو نماز سے اللہ کا تعلق بنتا ہے. تو جتنا نماز سے انسان کا اللہ سے تعلق بنتا ہے اور اس تعلق کے نتیجے میں اس کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں, اتنا کسی چیز سے نہیں آتی خوشیاں. لوگ سمجھتے ہیں مولانا لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, کوئی خوشی نہیں آ رہی ہوتی. بھائی پڑھتے کہاں ہیں, وہ تو ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے. نماز قائم کی جائے, دل لگایا جائے, اس میں جماعت کی پابندی ہو, پہلے سے مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں, اور جو پڑھ رہے ہیں وہ سوچیں, رکوع جب کریں تو تصور رکھیں کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, سجدے میں ہم تصور رکھیں اللہ کے سامنے ہم نے سر ٹکایا ہوا ہے. تو نماز سے زیادہ مزیدار عبادت نہیں ہے بھائی. یہ عبادت کسی مذہب کے پاس ہے ہی نہیں, کسی مذہب کے پاس یہ عبادت نہیں ہے. تو اللہ سے تعلق کے بغیر نہ انسان دنیا میں خوش رہ سکتا ہے, آخرت تو برباد ہوگی ہی اس کی. باقی جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو کمپلیٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ دفنانے کے اوپر سمجھیے, اور جیسا کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کب ہے اور کہاں آئے گی, یہ بات تو الگ ہے. اب اگر کوئی پاکستانی ملک سے باہر گیا ہوا ہے, اس کی وہاں موت آ گئی, وہاں دفنا دیا, وہ بات تو الگ ہے. لیکن آج جو یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو علماء ہیں یا کوئی بزرگ ہیں ان کو مسجد کے احاطے میں دفنایا جاتا ہے, تو یقیناً انہوں نے تو کسی نے نصیحت نہیں کی ہوگی, نہ کوئی وصیت کی ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے میری ہی مسجد کے احاطے میں دفنا دیا جائے. یہ ان کی اولادیں یا ان کے جو ہے نا مریدین کر رہے ہیں. تو آیا یہ عمل صحیح کر رہے ہیں؟ اب اچھی نصیحت تو یہ ہوتی ہے, جیسے حضرت مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ جی مجھے دفنانے میں جلدی کرنا اور عام قبرستان میں دفنا دینا, ٹھیک ہے. تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اچھی نصیحت کر کے گئے تو ان کو ان کی وصیت کے مطابق پابوش کے قبرستان میں دفنا دیا گیا اور جلدی دفنا دیا گیا, ٹھیک ہے. تو یقیناً یہ جتنے بھی آج کل معاملہ چل رہے ہیں یہ ان کی تو نصیحت یا وصیت نہیں ہوگی, یہ ان کے پیچھے جو ان کے لوائقین کر رہے ہیں یا مریدین کر رہے ہیں, آیا یہ صحیح کر رہے ہیں. اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جس کی جہاں مٹی ہے وہاں چلا گیا, تو کیا وہاں ان کی مٹی تھی ان کی؟ دیکھیں یہ جو ایک ہے نا کہ مسجدوں کے احاطے میں امام کو یا بزرگوں کو دفنانا, مدرسے کے احاطے میں دفنانا, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کی جو پوری زمین ہے اگر وہ کسی نے وقف کی ہے مسجد کے لیے تو اس میں تو دفنانا بالکل حرام ہے, کیونکہ وہ مسجد اور مسجد کے متعلقہ امور, اس میں امام کا گھر بن سکتا ہے, مؤذن کا گھر بن سکتا ہے, مسجد کے بیت الخلاء بن سکتے ہیں, یہ سب چیزیں تو ہو سکتی ہیں, وضو خانہ بن سکتا ہے, لیکن کوئی دفن نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ جو چیز جس کام کے لیے وقف ہوئی ہے اس کو اسی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں بالکل حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, میت کے ساتھ بھی ظلم ہے کہ آپ نے وقف زمین میں اس کو دفن کر دیا. اسی طرح مدرسہ اگر کسی نے وقف کیا, مدرسہ وقف کیا بھائی دین کے علم کے لیے, تو مدرسہ اور مدرسے سے متعلق چیزیں تو وہاں ہوں گی. مدرسہ بھی بنے گا, اس میں بیت الخلاء بنیں گے, بچوں کے کچن بنے گا, رہائش گاہیں بنیں گی, استاذوں کے گھر بھی بن سکتے ہیں, یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں. وہاں بھی دفن نہیں کیا جا سکتا کسی کو, کیونکہ مردہ تو زمین جو گھیرتا ہے نا وہ پھر بڑی, وہ تو طبیعت سے گھیرتا ہے وہ زمین, تو وہ بالکل حرام اور ناجائز ہے. البتہ بعض مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حصہ مدرسے کے محتمم نے اپنے ذاتی پیسوں سے یا کسی نے اپنے ذاتی پیسوں سے کچھ زمین خرید کے وقف کر دی ہوتی ہے کہ یہ مدرسے کے استاذوں کے دفنانے کے لیے. کچھ مدارس میرے علم میں ہیں جن میں کچھ لوگوں نے مدرسے کے قریب ایک زمین کا ٹکڑا خریدا اور بولا بھائی یہ یہاں کے لوگ اس میں دفن ہوں گے, اساتذہ مشائخ. تو اس میں کم از کم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ حرام ناجائز نہیں رہتا. لیکن شریعت کے مزاج کے قریب کیا چیز ہے؟ شریعت کے مزاج یہی ہے کہ سب کو عام قبرستان میں دفناؤ, وہ جو سارے مسلمان ہیں نا. دیکھو انبیاء کی دعوتوں میں کیا ملتا ہے ہمیں, جتنے بھی پیغمبر تھے سب کہتے تھے کہ انا من المسلمین, ہم مسلمانوں میں سے ہیں. اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, کہ اللہ تو نے جو مجھ پر نعمت کی اور میرے والدین پر کی تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کا شکر ادا کروں. اور پھر دعاؤں میں کیا آتا ہے کہ
وتوفنی مسلمن، تو مسلمانوں میں ہی مجھے موت دے، مسلم بنا کے موت دے اور مسلمانوں میں ہی میرا حشر ہو. تو وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر لے. تو اس لیے جو بڑے علماء ہیں ان کی تو یہی خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی عام لوگوں میں ہی دفن کیا جائے، اہل اسلام کے قبرستان میں، الگ سے ہمیں کوئی پروٹوکول نہ دیا جائے. تو یہی ہمارے طبی حضرت مفتی رشید احمد صاحب کتنے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں اس وقت جو پاکستان میں بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن دفن پاپوش کے قبرستان میں ہوئے ہیں. وہ بہت سختی سے انہوں نے منع کیا تھا، میرے لیے کوئی الگ قبر لی یا میرے لیے کوئی الگ زمین خریدی، بہت سختی سے منع. عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ مجھے، لہذا وہ عام قبرستان میں دفن ہے. یہ جو پاپوش کا قبرستان ہے آپ جا کے دیکھ لو، ان کی قبر آج بھی موجود ہے. تو اس میں اصل سنت بھی یہی عمل ہے. صحابہ کرام سارے جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، شیخین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہما، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو پروٹوکول ملا کہ نبی کے ساتھ آپ دفن ہوئے، لیکن عام معمول تو ان کا بھی یہی تھا. جنت البقیع میں سب دفن ہو رہے ہیں، بھائی وہ بھی دفن ہوئے جنت البقیع میں. تو یہ چیز تھوڑی سی نامناسب ہے. ہاں بعض جگہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ قبرستان اتنے بھر چکے ہیں کراچی کے، اتنے بھر چکے ہیں کراچی کے قبرستان کہ مردے لٹانے کی جگہ نہیں ہے. مردوں کے اوپر مردہ، مردے کے اوپر مردہ، پرانا والا مردہ سائڈ پہ کر دے گا گورکن، پھر نئے والے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کس کی قبر کی رکھوالی ہو رہی ہے کس کی نہیں ہو رہی. تو ایسی صورت میں اگر کچھ لوگ اپنے لیے زمین خرید لیں کہ اپنے خاندان کے لیے، یا کوئی مدرسہ الگ سے زمین خرید لے اپنے امپلائیز کے لیے، تو یا کوئی فیکٹری خرید لے کہ بھئی ہمارے مزدوروں کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ مجبوری ہے، وہ پھر عام قبرستان ہی کہلائے گا. کیونکہ قبرستانوں کی حالت تو آپ جا کے دیکھو یار، کراچی کا یہ دیکھو نا پاپوش کا قبرستان کی حالت کیا ہو گئی ہے اس کی. اور پھر گورکن مردے نکال کے بیچ بھی رہے ہوتے ہیں. اب گورکن جو ہے نا، یہ مردہ شاٹ کیا، تازہ پھیپھڑا بیچ دیا، گردے کے ریٹ الگ لگتے ہیں، اور بھی بہت سارے پارٹس بیچ دیتے ہیں، نئے مردوں کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنی مصیبت میں پھر مجبوری میں پھر یہی ہوتا ہے کہ یار اپنے لیے اپنے خاندانوں کے لیے ایک زمین خریدو، اس میں سب دفن ہو جائیں. وہ مجبوری ہے. نارمل حکم یہی ہے کہ جہاں سب دفن ہو رہے ہیں نا انسانوں کی طرح، وہیں جا کے دفن ہو جاؤ. اپنے لیے مرنے کے بعد الگ پروٹوکول مت لو. سمجھتے ہو؟ نہیں صاحب، مسئلہ سارا یہ ہے نا، جیسے آپ نے فرمایا کہ جی عام قبرستان میں جو ہے نا جگہ نہیں رہی، لیکن ہر قبرستان کے اندر 20 سے 25 30 جنازے آ رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے جگہ نکال کے دے دیتے ہیں. اور یہ بھی تو آپ علماء کرام سے سنا ہے کہ جی 70,000 مردے کیسے نکلیں گے قبر کے اندر سے؟ ایسے ہی تو نکلیں گے نا کہ ایک ہٹا کے دوسرا دفنایا جائے گا. دیکھو ہمیں تو حکم ہے جو ہمارا جو مردہ ہو ہم اس کی تعظیم کریں نا. مجبوری میں تو چلو ایک مردے قبر میں دوسرا مردہ دفن کر دیا، مجبوری میں تو ایک الگ بات ہے، لیکن خوشی سے تو کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا. ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے مرحوم کو میرے ابا میری اماں جو ہے، یا عورت کہے میرا شوہر، تو الگ اس کو جگہ ملے باقاعدہ. اچھا یہ بات اور بتا دیں، جیسے آپ نے پہلے بھی بیانات میں کہا ہے کہ یہ جو زیارت مانا یہ جو نمائش کرتے ہیں مردے کی، اور باقاعدہ روڈ پہ رکھ کے، اور آپ نے تو اپنے متعلق بھی وصیت کی ہوئی ہے، جی اچھی بات ہے. تو اب یہ پھر قبر میں لٹا کے بھی زیارت کرواتے ہیں، اور خواتین کی بھی. بس اللہ بچائے. کچھ چیزیں اجمیوں کی بدعتیں ہیں، کیونکہ بہت ہی بری رسم ہے. عربوں میں یہ چیز نہیں ہے. عربوں میں کوئی مر گیا نا، آرام سے ہلکا پھلکا کر کے اس کو دفن کر کے، دفنا کے، مٹی ڈال کے، دعا کر کے نکل لیے. زندگی بھر دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کے لیے. ہمارے یہاں کچھ چیزیں غیر مسلموں سے آئی ہیں، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے ہیں، تو وہ کچھ چیزیں مذہبی لوگوں میں، مولاناؤں میں بھی سرایت کر گئی ہیں. دیکھو میت دکھانے کی چیز ہے یا چھپانے کی چیز ہے؟ جب آپ کے محلے میں کوئی نئی دلہن آتی ہے تو ساری خواتین جاتی ہیں نا اس کو دیکھنے کے لیے. اب تو مرد بھی بغیرت بن کے دیکھ رہے ہیں، لیکن پہلے گاؤں دیہاتوں میں کوئی بھی دلہن آئی تو ساری خواتین جاتی ہیں. نئی دلہن آئی ہے، چہرہ دیکھیں گے، بھائی چمک رہی ہوگی، ظاہر ہے نئی تیار ہوئی ہے. تو دلہن دکھانے کی چیز ہے، خواتین دیکھیں اس کو. میت دکھانے کی چیز نہیں ہے. میت کیا ہے؟ بولو. چھپانے کی چیز ہے. کیونکہ انسان جیسے ہی مرتا ہے اس کی روح نکل گئی. اب یہ حقیقت ہے کہ اس پہ جرمز فوراً حملہ کرتے ہیں، اس کو سڑانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. کیمیائی عمل ہے جو ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، تبھی تو مٹی بنیں گے. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے میں نے تمہیں بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں دوبارہ مٹی کر دوں گا، ومنہا نخرجکم، اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ انسان بناؤں گا. تو دوبارہ اللہ نے جو کہا میں تمہیں مٹی بناؤں گا، تو یہ دوبارہ مٹی بننے کا پروسیس تبھی تو ہوگا جب لاش میں کیڑے پڑیں. کیا خیال ہے؟ وہ کیڑے کھائیں، ایک کیمیائی عمل ہو،
اور پھر وہ کیڑے کھا کھا کے اس کو ختم کریں, اس میں بدبو ہو, پھر آہستہ 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 وہ پورا عمل گزر کے مٹی بن جائے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے بنایا اور ہم تمہیں دوبارہ مٹی بنائیں گے بشرطے کہ تم نیک آدمی نہ ہو. یہ بزرگوں کے لیے بھی ہے, نیک لوگوں کے لیے بھی ہے, شہیدوں کے لیے بھی ہے, اچھے برے سب کے لیے, سب نے مٹی بننا ہے. تو مٹی ہاں کرامت کے طور پہ اللہ کسی کی باڈی کو بچا لیں, جیسے بعض شہداء کو اللہ بچا لیتا ہے, باڈی خراب نہیں ہوتی, وہ تو کرامت ہے نا, اس کے لیے تو کوئی سائنٹیفکلی لاجک نہیں ہوتی. عام اصول اللہ کا یہی ہے, چاہے بزرگ ہوں, آپ کے ابا ہوں, آپ کی اماں ہوں, آپ کی بیگم تو ہوگی نہیں, آپ ہو گئے تو, کیونکہ وہ تھوڑی پہلے جائے گی دنیا سے, آپ جاؤ گے نا دنیا سے. تو یہ جتنا بھی آپ جب مرو گے تو لاش میں کیڑے بھی پڑیں گے, بدبو بھی پیدا ہوگی, سڑے گی بھی لاش, تاکہ مٹی بننے کا عمل تیز ہو جائے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا, بھائی میت کے اکرام عزت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے چہرے میں جو تبدیلی آئے اور بدبو آئے یہ لوگوں کے سامنے نہ ہو, یہ مٹی کے نیچے ہو, چھپا دو اس کو. یہ سب کہاں ہو؟ قبر کے اندر ہو. فی الحال اس کو فوراً لوگوں کی نظروں سے چھپاؤ. تو اس لیے جب کوئی مر جاتا ہے تو ہاں بیٹا, باپ, شوہر, یہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں منہ, کیونکہ ان کو اگر یہ چہرہ خراب بھی ہو جائے ان کو نفرت نہیں ہوتی, کیونکہ ان کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی گھن نہیں آئے گی. لیکن عام پبلک کے لیے اس کو نمائش کے طور پر سڑک پہ لٹا دینا یہ بہت ہی گھٹیا چیز. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ غیرت اور کچھ ہو نا تو وہ سمجھ میں آتی ہیں, ان کو دلائل سے نہیں ثابت کیا جا سکتا. یہ اجمیوں کی بری رسم ہے جو غیر مسلموں سے ہمارے اندر آئی ہے, یہ اسلامی رسم بولو نہیں ہے. اب علماء اس پہ بحث کر سکتے ہیں, اس کے حرام ہونے کی دلیل دو. بھائی کامن سینس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, غلط چیز ہے یہ, آپ اس کو چوک پہ لٹا رہے ہو, کیوں اتنا پروٹوکول دے رہے ہو اس کو؟ جو شریعت نے جو پروٹوکول دیا ہے بس وہ دو, غسل دو, کفن دو, جنازہ پڑھو اور فوراً اس کو دفناؤ. حدیث میں حکم ہے نا میت کو جلدی دفنانے کا. تو آپ جب چوک پہ کھڑا کر کے پوری رونمائی کروا رہے ہو, لوگ لائن بنا بنا کے دیکھ رہے ہیں, تو یہ تو غلط ہو رہا ہے نا, یہ جلدی تھوڑی, اس سے تو دیر ہو رہی ہے دفنانے میں. تو میت کی عزت اس میں نہیں ہے کہ اس کی ناکوں میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہوں اور کانوں میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہوں اور عجیب سا منہ بنا ہوا ہو اور اس کی تصویریں فیس بک پہ پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہوں, اور پھر لوگ جھوٹ بول رہے ہوں کیسا نور ہے چہرے پہ. بعض دفعہ نور ہوتا ہے, بعض دفعہ نہیں ہوتا, وہ تو اس کا نور کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اتنا ہی نور ہے 3 دن اور رکھ لینا, پھر دیکھنا کیا حال ہو جائے گا, کیڑے کیا کھا کھا کے بیڑا غرق کر دیں گے. یہ تکلفات ہیں. اسلام تکلفات سکھاتا ہے یا سادگی سکھاتا ہے؟ یہ دولہا کو دکھاؤ آپ, کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, شیروانی پہنا ہوا, کتنا خوب. دولہا کی تصویریں وائرل کرو آپ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مردے کی تصویریں وائرل مت کرو, مردے کو چھپانے کا حکم ہے. ہاں باپ بیٹا بہن بھائی وہ ایک الگ رشتہ ہے, وہ دیکھ لیں, وہ دیکھ ہی لیا ہوتا ہے انہوں نے جب کوئی مرا ہوتا ہے, وہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو اس کے بعد پھر جب چھپا دیا بس چھپا دیا, کوئی رونمائی نہیں, کوئی منہ دکھائی نہیں, تیزی تیزی قبرستان لے کر جاؤ اس کو. حضرت عمر نے حکم دیا تھا نا میرے جنازے کو تیزی سے لے کے جانا, اس لیے کہ اللہ نہ کرے میرا ٹھکانہ اگر برا ہوا تو ایک شر کو تم اپنے کندھوں سے اتارو, تو جلدی اتار لو. کتنی تواضع تھی, حضرت عمر تو جنتی ہیں, لیکن اپنے بارے میں تواضع کیسی تھی کہ پھر ایک شر ہے جتنی جلدی اس کو کندھوں سے اتارو, اور اگر میرا ٹھکانہ اچھا ہے تو جلدی میرے ٹھکانے پہنچاؤ مجھے, میرے ٹھکانے پر جلدی پہنچاؤ مجھے. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, میں نے تو اب دیکھا اتنی بری رسومات شروع ہو گئی ہیں. بٹھائے رکھتے ہیں اس کو, وہ چاچا لندن سے آ رہا ہے, فلانے سے بہن آ رہی ہے, بیٹی آ رہی ہے, وہ فلانا وہاں سے آ رہا ہے, وہ جب تک دیکھ نہیں لے گا پتہ نہیں کوئی قیامت آ جائے گی. بھائی سب نے جانا ہے, دیکھا ہوا ہے بس کافی ہے, زیادہ دنیا کو لفٹ نہیں کراؤ. تو اس کو فوراً دفنائیں, قبر میں اس کو چھپائیں, اس کے بعد دعا مانگیں اور واپس آ جائیں, ختم. اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں مانگی جائیں, اور اس غم کو یاد کر کر کے بڑھانا بھڑکانا ہے یہ بھی غیر مسلموں کے کام ہے. اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کا بچہ فوت ہوا, وہ قبر پہ بہت رو رہی تھی جا کے. آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانی نہیں. اس نے کہا کہ آپ کو وہ غم پہنچا ہوتا نا جو مجھے پہنچا ہے, تو پتہ چلتا کیسے صبر کی تلقین کرتے. کسی نے بعد میں بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اللہ کے نبی تھے. وہ گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, جب صدمہ پہنچے نا صبر اس وقت معتبر ہوتا ہے. ہمارے ہاں اللہ نہ کرے کسی عورت کا بچہ مر جائے, ہاں جاہلوں کی طرح بالکل, اور لوگ سمجھتے ہیں بڑی محبت ہے ماں کو, اس کو سختی سے منع کرو. یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے بھائی, یہ
نوحہ کرنا اور چیخنا اور گریبان ہا 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 کرنا. انسان کے بچے بنو یار. ہم نے زندگی گزاری ہے نا, ہر طرح کے لوگ دیکھے ہیں, ایسی عورتیں بھی دیکھی ہا 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 کر کے, شوہر مر گیا تو وجہ سے پتہ نہیں تیرا ہی پہلی دفعہ مرا ہے, باقی تو سب کے شوہر قیامت کا اعلان کر کے جائیں گے, باقی جتنے شوہر ہیں وہ سب زندہ رہیں گے قیامت تک, تیرا ہی مرا ہے بس. بھائی مر گیا بھائی صبر کرو, بیوی مر گئی تو وہ تو صبر آ ہی جاتا ہے انسان کو. یار ایک تو میرے منہ سے پتہ نہیں الٹی الٹی باتیں کیوں نکلتی ہیں, یعنی پھر بھی صبر کرنے کا, بیوی بھی مرتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, میں مذاق کر رہا ہوں, واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو, گھر رول جاتا ہے, بچوں کو پالنے کے لیے کوئی ملتا نہیں ہے, تو صبر کرو بھائی. شوہر مر گیا صبر کرو, بیٹا مر گیا اللہ نہ کرے, اللہ سب کو زندہ رکھے, تو صبر کرو. یہ چیخنا اور پھر شو مار رہے ہوتے ہیں, جو زیادہ اچھل کود مچا رہے, لوگ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت تھی, جو بیچارہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے اللہ کی تقدیر پہ صبر کر کے آنکھوں سے آنسو ہلکے پھلکے ٹپک رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں بے غیرت آدمی ہے. وہ بے غیرت نہیں ہے, اس کو یہ ناٹک نہیں آتے جو تمہیں آتے ہیں. تو اور اگر غم ہے بھی تو صبر کا ثواب ہے, اسلام میں غم منانے کا کوئی ثواب نہیں ہے. تبھی اسلام یہ برسیوں کو نہیں مانتا کہ ایک سال اماں کی وفات کو گزر گیا بغلے سال برسی, کوئی برسی نہیں ہے اسلام میں بھائی, نہ کوئی ولادت منائی جائے گی نہ برسی منائی جائے گی. بس دعائیں مانگو ساری زندگی ان کے لیے, اور صبر کرو, ہم سب نے جانا ہے. وہ پہلے پہنچ گئے, ہم اگلے اسٹیشن سے اگلی ٹرین سے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو عرب میں نے یہ چیز دیکھی ہے, کچھ چیزیں عربوں میں بڑی خاندانی ہیں, تو ان میں یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں. ہمارے بعض مولاناؤں میں بھی ایسا ہے, ابا مر گئے تو ابے بھائی جیسے انہی کے ابا آج دنیا سے گئے ہیں, باقی تو سارے ابا بیکار ابا ہیں. پھر اپنے باپ کے فضائل میں جو زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں. غیر مسلموں میں پتہ ہے کیا رسم ہے, انگریز نا دو انتہاؤں پہ ہیں. آپ یورپ امریکہ جائیں نا, وہاں دو انتہائیں ہیں. جو بالکل لبرل لوگ ہیں, مذہبی نہیں ہیں, ان کے ہاں تو میت کی جو اکرام ہونا چاہیے نا وہ بھی نہیں ہے. ان کے ہاں مر گیا تو کووں کو کھلا دو, بلی کو کھلا دو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ پوچھتے ہیں مر گئے تو کیا کرنا ہے, کہہ رہے مجھے جلا دینا, اور زیادہ تر جلوا رہے ہیں اپنے آپ کو. تو وہ گردے پھیپڑے نکالے, چانپیں وانپیں نکال کے دیکھتے ہیں کس کے فٹ آ رہی ہیں, سب کچھ اسپیئر پارٹس نکال لیا اس کے, اور اس کو اوون میں ڈالا, پکا کے راکھ بنا کے بوتل میں رکھا, چل بھائی کیا کرنا ہے, اب اس کو زمین میں ڈالنا ہے, پانی میں بہانا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. وہ تو بالکل لگتا ہے کہ انسان نہیں ہے, یہ اسپیئر پارٹ کی کوئی دکان ہے. جیسے موٹر سائیکلیں پرانی ہو جائیں تو اسپیئر پارٹ بک جاتے ہیں نا, تو بندہ پرانا ہو گیا, اس کے گردے وسیم کے لگا دو, اور جو لیور ہے وہ جمشید کو دے دو, گھٹنے کی بال کسی کے فٹ آ رہی ہے تو اس کو لگا دو, بالکل اسپیئر پارٹ کی شاپ بن چکا ہے انسان. انہوں نے تو مادہ پرست ہے نا, وہ تو موت کا بات مانتے ہی نہیں ہیں. اور جو مذہبی لوگ ہیں, جو عیسائیت ہے وہاں, کرسچینٹی ہے یا ہندو لوگ ہیں جو مذہب پہ قائم ہیں, ان کے ہاں بندہ مر جائے نا, جو پروٹوکول دیتے ہیں وہ لوگ, ایک ایک ہفتہ تک اس کو دفناتے نہیں ہیں. مرے گا تو پہلے اتنی رسومات, پنڈت جی آئیں گے, فلانا ترانا پڑیں گے, پھر جیسے میں کہتا ہوں نا, وہ جو شادی جب پنڈت جی کرا رہے ہوتے ہیں تو کیا بول رہے ہوتے ہیں, الو کے پٹے بھاگ جاؤ, تیرے موقع دوبارہ واپس نہیں آنا, واپس نہیں آنا, بہت برا پسند سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو اپنی زبان میں, اس کو سمجھتا نہیں ہے. تو ایسے میت پہ بھی ان کے چلتے ہیں, بڑے لمبے لمبے پروٹوکول چلتے ہیں. کسی کے مذہب کا مذاق نہیں اڑا رہا میں, خدا نخواستہ کسی کا مذاق اڑانا مقصد, یہ تو میری انٹرٹینمنٹ کی تھوڑی سی عادت ہے نا. ہمارے مولویوں کا بھی تو میں تھوڑا بہت کر رہا ہوتا ہوں, ہمارے مولانا یہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو ایسی مذاق میں کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کر رہے ہوتے بھائی, وہ اپنا ہی کوئی سمجھا رہے ہوتے ہیں, انسان کے بچے بن جا, پنڈت جی جو ہے نا وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن ان کے جو مذہبی لوگ ہیں, اتنی لمبی ان کی میت کی رسومات چلتی ہیں, بٹھائیں گے, پھر چرچ میں ایک بندہ آئے گا, اس میت کے فضائل بیان کرے گا, یہ کب پیدا ہوئے تھے, کب ان کی شادی ہوئی تھی, پھر تب طلاق ہوئی, استغفر اللہ, کب پھر ان کے بچے پیدا ہوئے تھے, اور پھر کب یہ مرے تھے, اور ان کے کیا کیا کارنامے, اور سب بیٹھے رہیں گے یوں کر کے, اور پھر اس کو ایک ہفتے تک ان کی رسومات چلیں گی. ہفتے کے بعد جا کے بندہ دفن ہوگا, اولاد کہے گی ابا زندگی میں اتنا ٹینشن نہیں دی جتنا مرنے کے بعد آپ نے مجھے اذیت دی, اور لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے اس کے. اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا, لوگ گالیاں دیں گے, دیکھو باپ مر گیا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے, ایک عذاب میں ڈالا ہوا ہے اپنے آپ کو. اسلام نے بیلنس راستہ دیا ہے, اعتدال والا. اسلام نے ہمیں یہ بتایا بھائی میت تو ایسی بھی نہیں ہے کہ گوشت کا ٹکڑا ہے کہ پھینک دو اس کو, غسل دو, کفن دو, جنازہ پڑھو, کندھا دو اس کو, پھر زمین میں دفن کرو اس کو, کروٹ کے بل قبلہ رخ کرو, کتنی پروٹوکول.
اور مٹی ڈالو, پھر اس کے لیے دعا مانگو, بس ختم. پھر پوری زندگی اس کے لیے دعائیں مانگتے رہو. ولد صالح یدعو لہ, رشتہ تمہارا قیامت تک ختم نہیں ہوتا, ساری زندگی دعائیں مانگ رہو, اس کے لیے صدقہ خیرات کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, ایک خاتون نے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا, افا اتصدق عنہا, میں چاہتی ہوں میں صدقہ کروں لیکن ثواب کس کو ملے, میری ماں کو, کیا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں, اب صدقہ خیرات کرو, نیکیاں کرو, تو اس سے نیکی پروموٹ ہوگی نا سوسائٹی میں. بعض نیکیاں انسان اپنے لیے کرتا ہے, بعض کنجوس ہوتا ہے نہیں کر رہا ہوتا, لیکن باپ یا ماں سے محبت اتنی ہوتی ہے, کہتا ہے چلو یار ان کو ثواب مل جائے تو کر لیتا ہے. تو اسلام نے کہا کر لے بھائی, نیکی کسی بھی طرح سے کر لے. تو نیکیاں کر کے ان کو خوش کرو, نیکیاں کر کے, دعائیں کر کے, کتنا بیلنس. لیکن وہ سارا بیلنس ہم نے بگاڑ دیا ہے. کوئی مر جائے, خاص طور پہ کوئی بڑی شخصیت, پہلے تو تعریفوں کے ایسے پول باندھتے ہیں, وہ میت بھی کہہ رہی ہوتی ہے کاش زندگی میں میری اتنی تعریفیں کر دیتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا میں. تعریفوں میں مرنے کے بعد بھی مبالغہ آرائی جائز نہیں ہے, اعتدال سے تعریف کی جائے, اعتدال سے. اور سب سے پہلے دفن کرو, عام قبرستان میں دفن کرو اس کو, اور دعا مانگو اور منہ دکھاؤ. اور میں نے وصیت کی ہوئی اپنے بارے میں بھی کہ میری موت کا علم ہوتے ہی میرے وارثین پر لازم ہے سب سے پہلے قبر کفن دفن کا انتظام. جب یہ بیان جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑے بھائی ہوئی, ابے سب نے مرنا ہے بھائی صاحب, صحیح ہے. میں نے وصیت کی ہوئی ہے, اور ہم نے اپنے ابا کے ساتھ یہی کیا. ہمارے ابا کو کا رات 12 بجے انتقال ہوا, علاقے کی مشہور شخصیت تھے ہمارے والد صاحب, رات 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. صبح 9 بجے لوگ تعزیت کے لیے گھر پہ آئے ہیں کہ والد صاحب کہاں ہیں, ہم نے کہا دفن ہو چکے ہیں. 9 بجے, وہ بھی تاخیر قبر کھدنے کی وجہ سے ہوئی ہے, اگر رات کو گورکن مل نہیں رہا تھا. حالانکہ مشہور شخصیت تھے ہمارے علاقے کے, وہ بڑے آدمی تھے, دنیا جانتی تھی ان کو, لیکن رات کو ان کی ڈیتھ ہوئی. پہلے یقین کر لو کہ ڈیتھ ہوئی بھی ہے کہ ہمیں غم تو پہاڑ ٹوٹے تھے ہمارے اوپر, کیونکہ چلتے پھرتے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے صف میں. تبلیغ کا کام انہوں نے ہمارے علاقے میں شروع کیا تو, اور اس وقت تبلیغی جماعت سے جڑے تھے جب مکی مسجد میں 2 صفیں ہوتی تھیں اس وقت. تو آپ سوچو کہ کچھ ہوگا نا ان کا مقام اور مرتبہ, اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, عشاء کی ہارٹ اٹیک ہوا تو اسی میں ان کو ہاسپٹل لے کر گئے. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو فوراً جب یقین ہو گیا, کوشش تو کیا انسان بچانے کی ہاسپٹل میں جو بھی انسان والدین کے لیے کر سکتا ہے, لیکن نہیں بچے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی. تو جب ان کو دفن کی, یعنی رات ہی خبر اور غسل, فجر میں جنازہ ہوا اور دفنا دی ہم نے. تو لوگ جب آ رہے تھے تو کہہ رہے تھے, کیونکہ صبح لوگوں کو اطلاع ملی کہ بھئی حافظ مسعود صاحب کا سنا انتقال ہو گیا. ہم نے کہا کہاں ہے بھائی, ہم نے کہا کہہ رہے ہیں یار عشاء میں, تو عشاء سے پہلے تو ہم سے ملے تھے وہ. ہم نے کہا بھائی قبر میں. بہت حیران ہو رہے تھے لوگ, یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے, ایسے ہی شریعت کا یہی حکم ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں. اور اب تک الحمدللہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں. 99 میں ڈیتھ ہوئی تھی ان کی, کتنے سال ہو گئے, 26 سال. مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں اور اپنے والد اور والدہ کے لیے دعا نہ کی ہو. اس طرح یاد رکھو میرے بھائی اپنے ماں باپ کو. یہ طریقہ نہیں ہوتا برسیاں کے تکلف ہو رہے ہیں اور پھر وہ تصویریں اور جو آج کل چل رہا ہے. تو میں نے اپنے بارے میں بھی وصیت کی ہے بھائی, ہمیں یہ کوئی پروٹوکول ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے. یہ جو ہماری ٹشن چلتی ہوئی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا, جامعہ کے بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے کلاس میں جا رہے ہیں, یہ طلبہ کر رہے ہوتے ہیں, میں نہیں کر رہا ہوتا. مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے, یہ شو بازیاں. ایئرپورٹ میں جا رہا ہوں, وہ آ رہا ہے ایک شیر آ رہا ہے, نیچے کچھ لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ نے تعریفیں کی ہوئی ہوتی ہیں. ابے یہ اداکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, یہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. پہلی دفعہ میں ریوو میں بیٹھا, اس کی پوری کسی نے فلم بنا دی, ریوو آ رہی ہے, ڈھن جا رہی ہے. لوگوں نے کہا یار یہ, میں نے کہا بھائی میری پرمیشن کے بغیر ہوتا ہے یہ سب کچھ. علماء کی عزت اس سے تھوڑی ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھے ہیں یا ڈھن کر کے چلیں. علماء کی عزت تو علم سے ہے. تو ہم نہیں کر رہے ہوتے, مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ طلبہ کو روک روک کے تھک گیا ہوں, لیکن یہ طلبہ اگر اطاعت شروع کر دیں تو یہ طلبہ کہاں سے ہو گئے پھر, یہ نہیں مانتے. جہاں بھی جاؤ, کبھی ایک, مجھے تو بکرے کھانے کا شوق نہیں ہے, سادہ خوراک, مجھے بھنڈی دال چاول پسند ہے. لوگ لا کے پہلے میرے سامنے بکرا رکھیں گے چاول بھر کے, پھر ویڈیو بنا کے فیس بک پہ ڈالیں گے. ابھی پشاور میں کیا ہوا, ایک بکرا رکھا ہوا ہے چاول بھرا ہوا. اب میں نے ویسے ہی ہاتھ یوں کیے تھے یار, میرے آستین خراب نہ ہو, یہ تصویر آ گئی میری.
ایسے جیسے پتہ نہیں یہ بکرے کا کیا تہس نہس کر دوں گا. یہ آپ کو باڈی میری بکرے کھانے والی لگ رہی ہے؟ اسپیس نظر آ رہی ہے اس میں بکرے کے فٹ ہونے کی؟ اس پہ اتنے لوگوں نے نیگیٹو. یہ مولویوں کو دیکھو ادھر غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ بکرے پھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں نہیں پسند بھائی یہ سب چیزیں, لیکن لوگوں کو ہمارا میرے چینل سے نہیں آتی ہے. میرے چینل سے دیکھا کبھی ٹھین ٹھین جا رہا ہوں میں یوں کر کے, کہتے چل کیسے رہا ہے, اکڑ کے چل رہا ہے. بھائی نہیں اکڑ کے چل رہے, جو ہماری نیچرل چال ہے وہ چل رہے ہیں, اس میں سلو موشن میں لگا دیا اس نے. تو یہ چیزیں فلمی اداکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں, ایکٹروں پہ گلوکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں, شو بازیاں یہ اسٹائل میں. ایک مدینہ میں آئی ہے کالا چشمہ پہن کے نا ایسے کھڑا ہوا ہوں میں, جیسے کسی فلم کے لیے ابھی پوز بنا رہا ہوں میں. تو یہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے نہ صرف یہ کہ یہ چیزیں میری پرمیشن نہیں ہے, بلکہ مجھے ان چیزوں سے نفرت ہے. سمجھ رہے ہو, نفرت ہے, بری لگتی ہیں یہ چیزیں. میں نے ایک تصویر میری بچپن کی تھی وہ غائب ہو گئی, اس پہ مجھے فخر تھا, وہ پائلٹ کے ڈریس میں جنگی جہاز کے ساتھ. کیونکہ سب سے عزت دار مقام جو ہے نا کسی مرد کے لیے, دیکھو دیر آر ٹو ٹائپس آف مرد. کیا ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن مزہ آ رہا ہے یار. پہلے میں وصیت مکمل کر دوں. میری وصیت ہے مر جاؤں فوراً غسل کفن دفن, اور گھر والوں کو بھی وصیت ہے ہاں نہیں کرنا ہے, آرام سے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اچھے تھے منع کے ابا, کیا تھے, بہت سارے منوں کے ابا تھے ماشاء اللہ. تھوڑا غم زیادہ ہوتا ہے جب بہت سارے منوں کے ابا تھے, لیکن بہرحال چاہے ایک کے ابا ہوں یا درجنوں کے ہوں, جانا تو سب نے ہے. تو منع کے ابا تھے, بہت اچھے تھے, اللہ مغفرت فرمائے. بس اتنا کافی ہے, یہ غم کافی ہے, بس اللہ مغفرت فرمائے. اور جو غیر شعوری طور پہ غم ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے, باقی دفن کرو بھائی. پہلی دفعہ کوئی نہیں گیا, سب آ رہے ہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں, اتنا زیادہ نہیں. اور پھر کہتے عالم اسلام کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا. کیوں عالم اسلام میں یہ اکیلا آیا تھا کیا, باقی گھاس کھا رہے ہیں. جو مخالف ہیں وہ تو کہیں گے اچھا ہوا چلا گیا, اور جو عقیدت مند عالم اسلام کو ایسا کوئی عالم اسلام کو نقصان نہیں ہوا. یہ دین کسی کے باپ کا بولو نہیں ہے. علماء صلاح ہر دور میں ہول سیل کے حساب سے رہے. وہ نے غامدی صاحب سے حسن الیاس نے پوچھا تھا آپ کے دنیا سے چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا کالیا, تو غامدی صاحب نے جواب بڑا اچھا دیا. تو اصل میں سوال ہی نہیں بنتا تھا, آپ دنیا سے چلے گئے تو حضرت علماء کی بڑی تعداد ہے دنیا میں. ایک ہی آدمی نہیں پہ پورا دین ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے ایک ہی شخص پہ کہ وہ چلا جائے گا تو سارا دین. یہ دین آخری مذہب ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا, تو ہول سیل کے حساب سے ہر دور میں علماء رہیں گے. تو یہ علماء ہمیشہ رہیں گے اور دین چلتا رہے گا. جس نے دیکھو اس سے بڑا غم کیا ہوگا نبی کا دنیا سے جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر اتنے غضبناک ہو گئے تھے کہ جس نے کہا کہ نبی دنیا سے گئے میں گردن اڑا دوں گا, تو حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا, خطبہ دیا, یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگو تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے محمد دنیا سے چلے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور من کان منکم یعبد اللہ, جو اللہ کی وجہ سے دین پہ آیا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, فإنہ حی لا یموت, وہ ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا. تو ہم جو دین پہ آتے ہیں کسی پیر و مرشد کی یا کسی مفتی کی بیس پہ نہیں, کس کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. جب تک اللہ ہے تو ہم بھی ہیں, ہم عبادت کرتے رہیں گے, دین پہ چلتے رہیں گے. کوئی آئے یا مارکیٹ سے جائے, ہاں کسی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مارکیٹ سے جائے تو اس کے لیے دعا کرو. دعاؤں کو بالکل فوکس نہیں, ایک دفعہ کم بخت زندگی میں دعا نہیں کریں گے, باتیں کرتے رہیں گے بیٹھ کے. دعاؤں کو فوکس کرو. تو اب میں وہ بتا رہا تھا, کیا بتا رہا تھا میں, ہاں وہ پائلٹ والی بات پہ نا. تو میری وصیت ہے کہ مر جاؤں فوراً سے پہلے, کوئی رونمائی نہیں, کوئی منہ دکھائی نہیں, کچھ بھی نہیں, بس دفن کرو, پانی قبر پہ چھڑکو, دعا مانگو اور پھر مانگتے رہو ساری زندگی. اچھی بات ہے, صدقہ خیرات کرو, صدقہ جاریہ کرو, یہ خوشی کی بات ہے. اس کا کی ہمیں آج بھی ضرورت ہے, کل بھی ضرورت ہے. تو باقی جو ہے وہ جو پائلٹ والی بات ہے نا, مجھے شو مارنے کا شوق نہیں, لیکن ایک دیکھو دیر آر ٹو ٹائپس آف مرد. مرد کی کتنی قسمیں ہیں, 2 قسمیں. یہ جب میں ایسے واقعات سناتا ہوں نا تو نوجوانوں کو ایک خاص مائنڈ سیٹ بنانا مقصد ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. آج کل مردوں کو نا لڑکیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے, ٹی وی پروگراموں میں 6 لڑکیوں میں جا کے ایک زنانہ ٹائپ کا آدمی بٹھایا ہوا ہوگا, وہ زنانہ والی باتیں کر رہا ہوگا, بیوٹی کی ٹپس بتا رہا ہوگا. کچھ ایسے ہیں جو وہ کھول کے بیٹھ گئے ہیں بیوٹی پارلر. مرد ہیں کیا کر رہے ہیں, دلہنیں تیار کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات,
تو اب یہ ٹرینڈ بھی سوسائٹی میں چل پڑا ہے. آدمی ہوگا کام کیا کر رہا ہے, دلہنیں تیار کر رہا ہے, ان کے بال سیٹ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے. یہ بھی ایک مرد کا پہلو ہے جو ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے. ایک مرد کا وہ پہلو ہے جو متنبی نے کہا تھا, اعز مقام فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. دنیا میں سب سے عزت دار مقام مرد کے لیے, جس پہ مرد بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے, وہ ہے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. نہیں آئی سمجھ میں؟ یہ والے مرد بنو. اور آج کل وہ تیرتا ہوا گھوڑا JF-17 اور جیٹ طیارے ہیں. نہیں آئی سمجھ میں؟ تو اس لیے ہر بچے کو نا پہلے پائلٹ بننے کا شوق ہوتا تھا. ہم سے بھی بچپن میں کوئی پوچھتا بڑے ہو کر کیا بنو گے, ہم کیا کہتے, بولو نا پائلٹ. کیوں؟ لڑکا ہے نا, اس کو پتا ہے یار جو عزت آسمانوں میں جنگی جہاز تو ایک بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے, آواز سے تیز اس کی اسپیڈ ہوتی ہے. مرد کی عزت اس میں ہے. پہلے جس بچے سے پوچھو پائلٹ, وہ بن پائے نہ بن پائے ایک الگ بات ہے. ہم سے بھی, مجھے یاد ہے PF بیس مسرور میں وہ جہازوں کا شو ہوا کرتا تھا 6 ستمبر کو. ہم اس میں جاتے تھے پائلٹ کی ڈریس میں, میری بھی کزن کی بھی, اور ہم لوگ تصویریں کھنچواتے. چھوٹے بچے تھے, جہازوں میں بیٹھ کے نا بڑا مزہ آتا تھا یار, کاش کسی دن اس جہاز کی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ ہواؤں میں اڑائیں. اور پھر وہ کرتب ہوتے تھے جہازوں کے, جو جیسے دبئی میں ابھی ایئر شو ہوا, اور پھر جنگوں میں اور دھاڑ, کیا مزہ آئے گا. پہلے بچوں کا یہ مائنڈ سیٹ بنایا جاتا تھا ماؤں کی طرف سے, باپوں کی طرف سے. اب کمبختوں کو کیا سکھا رہے ہو یار تم, ویڈیو دکھا دکھا کے. وہ دلہن تیار کر رہا ہے, بچہ کہے گا میں نے پائلٹ بننا ہے. آج کے بچوں سے پوچھو بڑے ہو کر کیا, میں اپنے بیوٹی پارلر کھولوں گا, دلہنیں تیار کروں گا میں اس میں. زنانہ, وہ سوچ بھی کیا ہوگی اس کی. آدمی بناؤ. تو اس لیے مجھے پائلٹ بہت اچھے لگتے ہیں. جب بھی کوئی ایئر فورس کا بندہ آتا ہے نا پائلٹ ہوتا ہے, میں الگ پروٹوکول دیتا ہوں یار, بہادری ہے کہ نہیں ہے, ہواؤں میں اڑنا, کلابازیاں کھانا. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب یہ جہازوں کی نمائش دیکھتے تھے نا, حالانکہ کتنے نیک پرہیزگار اللہ والے تھے, لیکن جب پائلٹ کو دیکھتے تھے جہاز لے کے اڑتا ہے جو 6-7 ستمبر پہ نہیں ہوتا پائلٹ, اتنا خوش ہوتے تھے, کہتے تھے میرا ان کو دیکھ کے خون بڑھ جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں, ہمارے ملک کا دفاع کر جانے دیتے ہیں. جہاز کی میں بیٹھ کے اڑانا, پھر دشمن کو تباہ کرنا. یہ جو 6-7 طیارے گر گئے دشمن ملک کے, یہ ہلکا گیم نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. اس کے لیے اعصابی طاقت چاہیے اور بہت اس کے لیے بہادری چاہیے. تو اب تو کچھ انہوں نے خود ہی گرانا شروع کر دی ہیں احتیاطاً. میں بار بار کہتا ہوں ہماری دشمنی انڈیا سے نہیں ہے, مودی سے ہے. یہ سب مودی کی نحوستیں ہیں جو ہندوستان کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. مودی کی نحوستیں ہیں جو اپنی قوم کا خود ہی بیڑا غرق کر رہا ہے. کیونکہ جب آپ, ابھی چھوڑو زیادہ نہیں جاتا میں, تو سب سے زیادہ مرد کے لیے عزت والا مقام کون سا ہے؟ فائٹر طیارے میں بیٹھے. اب تو ہماری عمر نکل گئی, ہم بن نہیں سکتے, لیکن بنا سکتے ہو نا اپنے بچوں کو. یہ بناؤ بچپن سے ہی, اس کی تیاری کرو, بیٹا بیوٹی پارلر نہیں کھولنا ورنہ جائے گا. جو بیوٹی پارلر نہیں کھول رہے وہ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے وہاں تھریڈنگ کروا رہے ہیں, مالشیں کروا رہے ہیں. مجھ پہ بھی کم وقت کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں یہ میک اپ کرتا ہے. یہ اتنی بڑی گالی ہے نا میرے لیے, مجھے کوئی بول دینا یہ مسجد سے چپل چراتا ہے, اتنا غصہ نہیں آئے گا مجھے کوئی یہ کہہ دے میک اپ کرتا ہے. یہ زنانے پن سے اللہ بچائے بھائی, یہ زنانے پن سے اللہ بچائے. تو یہ ٹی وی والے آتے تھے, جب میں جاتا تھا میک اپ کے, میں نے ہٹا بھائی اس کو, کہہ رہا نہیں یہ ضروری ہے ٹیش پیشی تھوڑا سا پڑ. میں نے کہا ہٹا یار, مجھے گھن آ رہی ہے, ہٹا اس کو یار. آدمی ہے, اچھا لگے شکل لگے, نہیں لگے جاؤ بھاڑ میں, ایسی کی تیسی. ہم تو شادی میں بھی اسی ڈریس میں گئے ہیں. باقی جو تھوڑا بہت بیوٹی پارلر مر جاتے ہیں تھوڑا گھسائی کے لیے, آج کل تو وہ تھوڑے پھن سے بھی نکلے ہوئے ہیں یا تھوڑا بہت کر رہے ہیں, وہ مجھے اس پہ اتنا. لیکن یہ پورا لپسٹک پاؤڈر اور پورا تیار تھریڈنگ بریڈنگ, کیا ضرورت ہے یار. تم آدمی ہو والے, عورت کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے. تو عورت کو آدمی چاہیے. تو تھوڑا بہت ٹھیک ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتا, مر جاتے ہیں بال وال سیٹ کرا لیتے ہیں اپنا, تھوڑا بہت ٹھیک ہے وہ سیٹنگ کرا لیتے ہیں, اتنا تو ٹھیک ہے. یہ بیوٹی پارلر نہیں, وہ ہیئر ڈریسر ہی ہوتا ہے, اس کو بیوٹی پارلر کا نام دے دیا. لیکن بہت لپسٹک پاؤڈر اور پھر وہ اتنی زیادہ گھسائی پھٹائی, یہ مردوں پہ کام نہیں ہے. اس لیے بچوں کو کیا سکھایا کرو, بیٹا بڑے ہو کر کیا بننا ہے,
پائلٹ بننا ہے. پائلٹ نہیں بھی بنے گا تو کوئی بہادر چیز تو بن جائے گا نا. مائنڈ سیٹ تو اس کا یہ ہوگا نا پائلٹوں والا, تو آگے سلیکشن ہو نہ ہو. اس لیے یہ چیزیں بچوں کو ابھی سے سکھایا کرو. سمجھتے ہو؟ اللہ عمل کی توفیق دے. بس بہت زیادہ سوال ہوگا جلدی, بہت اسپیڈ سے. اب جلدی کے بارے میں مجھے نہیں پتا, اس کی پروڈکٹ کے بارے میں, کسی کمپنی کی پروڈکٹ کے بارے میں پوچھا, مجھے معلوم نہیں اس کے بارے میں. میرے بھائی مفتی صاحب کیا پیاز جلدی سے جلدی کرنا ہے تو چشمہ لگا لیتا ہوں تاکہ پرابلم نہ ہو. مفتی صاحب کیا بغیر دھیان کے, کیا ذکر بغیر دھیان کے کر سکتے ہیں؟ جب بیان لگا ہوا ہو تو بیان سننا چاہیے, باقی ذکر تو جیسے چاہیں کریں, دھیان لگا کے کریں گے زیادہ ثواب ملے گا. امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا ہو تو رکوع سجود کی تسبیح میں فرق ہوتا ہے. امام کبھی لمبی کبھی, دیکھو امام جب رکوع جتنا لمبا کرے آپ نے بھی اتنا ہی لمبا رکوع کرنا ہے. اگر آپ نے تسبیحات مکمل نہیں ہوئی, امام نے رکوع سے اٹھ گیا تو آپ تسبیحات چھوڑ دیں. واقعی یوتھ کلب والوں کے بارے میں آپ کیا سب, کیونکہ میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں, بہت سنتا ہوں, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. البتہ فروعی اختلافی مسائل میں وہ چونکہ اہل حدیث کے منہج کو فالو کرتے ہیں اور اہل حدیث کا کوئی مدون فقہ نہیں ہے, تو ہر شخص کا اپنا ایک رائے ہے. تو جو فقہ جس ملک میں رائج ہو اسی فقہ کو فالو کرنا چاہیے. پاکستان میں فقہ حنفی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, تو آپ بلا وجہ 1.5 کی الگ مسجد بناؤ گے, لوگوں کے گھروں میں فسادات ہوتے ہیں. تو اور یوتھ کلب والے کوئی مسلط بھی نہیں کرتے اپنی رائے کو. اگر کوئی فقہ حنفی کے طریقے سے نماز پڑھے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے وہ. تو اس لیے مجھے وہ لوگ پسند ہیں, ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن مسائل اپنے علاقے کے مستند علماء سے پوچھیں. مسائل نہ یوتھ کلب والوں سے پوچھیں نہ کسی اور سے پوچھیں, وہ خود بھی علماء سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں. باقی لوگ اچھے ہیں کام, اور باقی یہ کہ چھوٹی چھوٹی اختلاف کی بیس پہ ہر شخص دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دے گا تو اجتماعیت کب پیدا ہوگی؟ اجتماعیت کب پیدا ہوگی؟ تو کام اچھا کر رہے ہیں, نیت اچھی ہے ان کی, اور کام کا طریقہ کار ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات, یونیورسٹیوں میں جس طرح سے کام کرنا چاہیے اس طرح سے کام کر رہے ہیں. باقی کچھ مسائل میں وہ جمہور کی رائے سے الگ چلتے ہیں تو وہ آپ نہ چلیں. آپ کے بیان میں مزہ نہیں آ رہا, دنیاوی باتیں زیادہ کی ہیں آپ نے. ابے کون سی ایک بات میں نے دنیاوی کی ہے؟ آپ کو میں نے کاروبار کا طریقہ بتایا ہے, بھینس پالنے کا طریقہ بتایا ہے, ساری باتیں دینی ہی ہیں بھائی. پوری قرآن کی آیت کی اپنے اسٹائل میں تشریح کی ہے میں نے. مولانا تاج مل صاحب جیسا بیان کیا کریں, جاندار, جنت دوزخ قرآن حدیث کے حوالے سے. دیکھو سارے علماء ایک ہی جیسا بیان کرنا شروع کر دیں گے تو دوسرے والا نہیں آئے گا نا. تو کچھ ان جیسا کریں گے, کچھ میرے جیسا کریں گے, کچھ الگ ٹائپ کا کریں گے, اس لیے چلنے دو. مولوی صاحب نے گزارش کی میں نے تبلیغ میں 4 مہینے کا, لیکن میرے ابا مت جاؤ مزدوری کرو گھر میں کمانے کے لیے. دیکھیں ابا کہتے ہیں مزدوری کرو گھر میں کمانے کے لیے, 4 مہینے کے لیے مت جاؤ. تو اگر واقعی گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ مزدوری کر کے کمائیں تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. تبلیغ والے بھی آپ کو جب بزرگوں کے سامنے حالات رکھیں گے روک دیں گے. تبلیغ والے کبھی کسی ایسے طالب علم کو نہیں جانے دیتے جس کے امتحان آنے والے ہوں یا جاب چھوڑ دے اور پھر بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. تو وہ تو استغنا سکھاتے ہیں. تو اس لیے اگر گھر میں روزگار نہیں ہے تو روزگار تلاش کریں, کمائیں اور پھر اپنے خرچے پہ جائیں. ہو یہ رہا ہوتا ادھار لے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب نزد کا اسلام میں کیا حسد کرتا, نظر کا اسلام میں کیا معاملہ ہے؟ اگر کوئی دوسرا حسد کرتا ہے یا ہاں بھائی نظر لگتی ہے, حسد کی وجہ سے نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری کوئی حسن آ جائے کسی کے پاس, ایک دم سے دولت آ جائے, کوئی بہت بڑی اچانک خوشی آ جائے تو اس میں نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے, دعا پڑھنی چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا ہے. سورہ فلق, سورہ ناس ہے. اور ماشاء اللہ کہنا چاہیے جب کوئی ایسی عجیب چیز دیکھے انسان, اور اپنی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے ایک دم بیان نہیں کرنا چاہیے. ہاں جو چیز سوسائٹی میں مشہور ہو جائے اس پہ پھر نظر لگنے کا امکان کم ہو جاتا ہے, یہ ختم ہو جاتا ہے تقریباً. جیسے کوئی مشہور ہی ہو جائے کہ دولت مند ہے, یا مشہور ہی ہو جائے کہ کوئی خاص نعمت ہے, تو تبھی دیکھو مشہور لوگوں کو نہیں نظر لگتی پھر ان چیزوں میں. مفتی صاحب مجھے جوائنٹس ہو گیا ہے اور میں نے ڈاکٹر سے علاج کرانے قائل ہوں, لیکن میرے والدین مجھے جھڑوانے کا کہہ رہے ہیں. اس بابا کے پاس نہیں جاؤ, کبھی بھی مت جھڑواؤ, کوئی فائدہ نہیں ہے جھڑوانے سے. یہ صرف نفسیاتی گیم ہے, نفسیاتی کھیل ہے. انگریزوں کا پیلیا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, سعودی عرب میں بھی پیلیا ہوتا ہے, یرقان ہوتا ہے, ہیپاٹائٹس ہوتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے جھڑوائے بغیر ہی. یہ صرف انڈیا پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے جہاں جھڑوائے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا. تو مت جھڑواؤ, مت جاؤ,
ایمان مضبوط رکھو, ڈاکٹر سے علاج کراؤ, باقی سورہ فاتحہ پڑھ کے خود دم کر لیا کرو اپنے اوپر, یا کسی مولوی صاحب سے بولو دم کر دیں گے. اس سے آگے یہ جھڑوانا, گلے میں جوتوں کا ہار اور پتے وتے, سب ٹوپی ڈرامہ ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے میری باتیں سن کر, جن کی دکانیں بند ہو رہی ہوتی ہیں, بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے ان کو, بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ غصہ آئے ان کو, اس لیے مجھے اور خوشی ہو رہی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کسی کو چھیڑنے کے لیے, غصہ دلانے کے لیے کچھ بولو اور وہ کہے مجھے غصہ آ رہا ہے, تو آپ کہو گے اسی سلسلے میں تو میں بول رہا ہوں. تو اس لیے عاملوں کو بہت غصہ آتا ہے میرے اوپر, تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے غصہ آ رہا ہے. تو میں تو اس لیے تو بول رہا ہوں کہ آپ کو غصہ آئے, کوئی آپ کی بھی تو دم پہ پاؤں رکھے نا کم بختو, تو لوگوں کو تم نے جو الو بنایا ہوا ہے. مفتی سے میوچل فنڈ کے بارے میں بتا دیں کہ جب اس میں ہاں اس میں شریعہ بیس کمپنیز بھی موجود ہیں. جب شریعہ بیس کمپنی ہیں تو پھر جائز ہے, جیسے میزان بینک وغیرہ میں جائز ہے یہ. چلو بھائی کافی ہو گیا.